تو یہ لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جو مسلمان جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، یہ جیسے مرضی نالائق ہوں، ان کو جو تھوڑی بہت دنیا میں تھوڑی بہت ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کو جو کچھ ملا ہوا ہے، وہ مسلمان قوم کی بیس پہ نہیں بلکہ وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہوا ہے کہ جیسے مرضی ہوں لیکن یہ اس صحیح مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں یہ. اور آپ کی تمام تر ترقیوں کے باوجود آپ حقیقت میں تنزل کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. دیکھو ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف گوگل میپ ہے، سواری کے لیے گاڑی بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اگر بائک ہے تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، اور گاڑی اگر ہے تو پرانی پھٹی ہوئی گاڑی، لیکن گوگل میپ سے اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، وہ ریڑتا ریڑتا پہنچ جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی سمجھانا. مشکلات یہاں سے، جب بھی ٹیکنیکل بات کرو تو آپ کے چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ عجیب سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک آدمی کے پاس بہترین گاڑی ہے، وسائل بہت ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، جو گاڑی ہے نا ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور میکینک بھی 4 رکھے ہوئے اپنے ساتھ کہ کچھ خراب ہو جائے تو فوراً ٹھیک کر دینا، اور اسپیئر ٹائر بھی 2 پڑے ہوئے احتیاطاً، اور ٹائر بھی ایسے کہ وہ پھٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، پھر بھی اسپیئر میں رکھے ہوئے ٹائر، اور ہیٹر بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، سردی ہو تو اور آٹومیٹک ٹیمپریچر بھی اس میں کیا ہو رہا ہے، ٹیمپریچر بھی اس میں ایسا ہے کہ وہ خود، ہمیں تو کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کبھی گھماتے رہتے ہیں نا، اے سی اکثر تو گاڑیوں کا خرابی ہوتا ہے یہاں پہ، اور میکینک کو دے دو تو وہ اے سی کی تیزی کر دے گا، بلٹن پھر بھی صحیح ہوتا ہے. تو سڑکیں بھی کھڈے والی، ان کے پاس سڑکیں بھی درست 10-20 سڑکیں بہترین، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے جانا کہاں ہے، یہ نہیں پتا. تو اس لیے بھٹکتے پھریں گے کہ یار سب کچھ ہے لیکن منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے. یہی گاڑی ہدف ہے، سفر بذات خود ہدف ہوتا ہے. ارے میاں کوئی بیٹھا ہوا ہو ٹرین میں، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہیں، آپ نے زبردست بوگی بک کرائی ہے، اتنا خوبصورت سفر آپ کا، واہ بھائی واہ، بڑے مزے کی زندگی آپ کی، تو اس سفر سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سفر ہی میرا کیا ہے. تو اس سے بڑا پاگل باولا دنیا میں کوئی ہوگا؟ ارے یہ تو سہولت کا سفر ہے نا، ہے تو سفر، منزل تھوڑی ہے یہ. تو جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے یار، بہت تنگ کیا لوگ. جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہ میرے بھائی کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جو دین کو فالو کرتے ہیں، کسی حد تک تو ہر مسلمان ہی فالو کر رہا ہے نا، تھوڑا بہت تو مانتا ہے نا آخرت کو، چلو جیسا مرضی ہو، اتنا تو مانتا ہے یار کہ مریں گے تو کہیں نہ کہیں جائیں گے. جیسے سیاستدان کہتے ہیں نا آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو نعرے لگاتے ہیں نا، جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا، تو ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ الیکشن میں کوئی تو جیتے گا. بھائی ملک وزیر اعظم سے خالی تھوڑی ہوگا، کوئی تو جیتے گا نا. اگر یہ ہو کہ کوئی جیتے گا ہی نہیں تو پھر پرابلم کی بات ہے یار، ملک میں کوئی وزیر اعظم ہی نہ ہو. تو منزل ان کے پاس نہیں ہے، منزل نہیں ہے تو ایئر کنڈیشن، ان کی لائف سٹائل بڑا لگژری ہے، سب کچھ ہے، تیل کے ذخائر بھی انہوں نے قبضہ کر لیے، گیس بھی ان کے پاس، اور جناب علاج ایسا بہترین. میں تو ابھی گیا ہوں مختلف ملکوں کے ہسپتالوں میں، جیسے وہ بتاتا رہتا ہوں نا کہ ایسی اچھی پولیس ہوتی ہے فورن کنٹریز کی کہ دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو. اتنے اخلاق سے بات کرتے ہیں وہ، اور ایسی تمیز سے بات کرتے ہیں، دل چاہتا ہے بھائی مجھے گرفتار کر کے لے جا اپنے ساتھ. اور ہسپتال اتنے بہترین. بینکاک میں ہمارے ایک دوست نے بیان بھی سنتے ہیں، ہاسپٹل میں بیمار ہوئے، ایڈمٹ ہوئے، میں گیا ان کی عیادت کے لیے، اتنا پیارا ہسپتال، اتنا اچھا عملہ، ایسے صاف ستھرے، نیٹ کلین بالکل. اللہ نہ کرے ہسپتال سے اللہ بچا کے رکھے، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ لیٹ جاؤ یہاں پہ، اللہ بچائے ویسے تو، لیکن ویسے ایک بات کر رہا ہوں، وقتی طور پر خواہش ہوتی ہے کہ کاش اللہ ویسے بچا کے رکھے. بھائی سب ہمارے ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، جو صحت مند ہونا وہ بھی لیٹے گا تو بیمار ہو جائے گا. کیا حالات ہیں ہمارے. تو لگژری لائف سٹائل ان لوگوں کا، گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن یہی نہیں، میپ ہی نہیں ہے کہ جانا کس ٹریک پر ہے، کس ٹریک پر سفر کرنا ہے. تو کیسا بوکھلائے گا انسان. وہی مثال جو قرآن نے دی ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ اندھیرے ہیں کئی، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، سمندر کی تہ میں اندھیرا، اور بادلوں کا اندھیرا، اور پھر سمندر کی لہروں کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا. کئی اندھیرے جب جمع ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسا اندھیرا کہ جب اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا.
ہاتھ کی مثال اس لیے دی ہے کہ قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہاتھ دور کر لیتا ہے, دور کی کمزور ہوتی ہے تو ہاتھ قریب کر لیتا ہے. ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تو وہ کیسا بھٹکے گا, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے قدم رکھنا کہاں ہے. ایک قدم اگر رکھے گا تو اطمینان نہیں ہوگا کہ میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, پھر اگلے قدم کے بارے میں سوچتا رہے گا. اس کیسی بوکھلاہٹ ہوگی. اور ایک وہ شخص ہے جیسے ہم لوگ ہیں, غربت, مہنگائی, پرانی گاڑی. ہماری مثال کس کی ہے؟ پرانی. جیسے ہم سب کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں, وسائل نہیں ہیں, دھکا اسٹارٹ گاڑیاں ہیں ہمارے پاس, پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, روڈ کھڈے والے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ جانا کس ٹریک پر ہے. تسلی ہے یار, آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے, کل نہیں تو پرسوں. سمت صحیح ہے, جیسے لانڈی جا رہے ہو, بس میں لٹک کے بھی جگہ مل جائے پائیدان پہ تو پاؤں رکھ کے آدمی چلا جاتا ہے, کہ یہ تسلی ہو کہ یہ بس واقعی لانڈی ہی جا رہی ہے. آپ کو جانا ہے لانڈی, کیا خیال ہے؟ کسی نے لانڈی جانا ہو, W11 لانڈی جاتی ہے, مثال W11 کی دیا کریں ہمیشہ. کہاں جاتی ہے W11؟ کیماڑی جانا ہے. W11 میں جس نے سفر نہیں کیا فائدہ نہیں ہے. میں نے اب نہیں سفر کیا, کئی سال ہو گئے, بڑا دل چاہتا ہے, لیکن اب سفر اس لیے نہیں ہو پا رہا. میں جاتا ہوں تو وہ جان پہچان والے بہت لوگ مل جاتے ہیں تو وہ سیلفی گیری شروع ہو جاتی ہے. W11 میں میری سیلفی آ رہی ہوں گی پھر, ٹھیک ہے نا, نیٹ پہ. تو شہرت جہاں بہت سارے فائدے دیتی ہے, انسان کو بہت ساری چیزوں میں نقصان بھی پہنچاتی ہے. تو وہ جو W11 کا مزہ ہی ختم ہو گیا. تو خیر دیکھو, آپ W11 میں بیٹھ گئے, آپ کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہے کیماڑی, مگر جگہ نہیں ملی, پائیدان پہ لٹک کے جا رہے ہو آپ, لیکن تسلی ہے کہ یار مشکل سے پہنچے, لیکن پہنچیں گے تو گھر ہی نا. اور ایک ہے کہ آپ نے اوبر سے یا کریم یا اوبر سے ٹیکسی بک کرائی, ایئر کنڈیشن ٹیکسی میں آپ بیٹھے, اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیماڑی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے. تو وہ ایئر کنڈیشن کا مزہ آپ کو, تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ, تسلی نہیں ہوگی. ایک دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہے گی آپ کی. تو اللہ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا, انعام کیا, جس کو قرآن نے بیان کیا, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, فرمایا اس انعام پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں زندگی کا گوگل میپ تھما دیا ہے, بتا دیا ہے کہ منزل کہاں ہے تمہاری, اور اس منزل تک کون سا شارٹ کٹ راستہ ہے. صحیح گوگل میپ صحیح کام کر رہا ہو نا تو ٹریفک والا راستہ نہیں بتاتا, وہ صحیح راستہ بتائے گا, یہ روڈ کھلا ہوا ہے اور یہاں سے تم یہاں پہنچ جاؤ گے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں مڑنا ہے, کہاں لیفٹ پہ مڑنا ہے, کہاں رائٹ پہ ٹرن کرنا ہے, کہاں اسٹریٹ جانا ہے, کتنے میٹر کے بعد ٹرن لیفٹ اور کتنے میٹر کے بعد ٹرن رائٹ, اور راؤنڈ اباؤٹ سے کدھر کو مڑنا ہے, سب پتا ہے ہمیں. تو ان کے پاس سب کچھ ہے, میپ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے میپ کے. تو اس میں ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں کہ یار گاڑی نہیں ہے تو چلو, لوگ کرتے ہیں نا, اسٹرائک ہوتی تھی کسی زمانے میں, اب تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اسٹرائکس نہیں ہو رہی, تو لوگ پیدل چلا, تو صدر سے آ رہے ہیں لیکن چلو بھائی جانا ہے, آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے, گھر تو پہنچیں گے نا, پیدل نکل لو. یہ نکل لو والی بھی زبان جو ہے نا, یہ وہ خاص کراچی کی زبان ہے, پیدل نکل لو. کیا خیال ہے؟ نکل لو میں وہ مزہ نہیں ہے. چلے ابھی چھوڑے اس کو, میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ منزل موجود ہے, ان کے پاس سرے سے کوئی منزل ہے ہی نہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں منزل بھی بتائی اور اس منزل کے درست ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ واقعی یہی منزل ہے ہماری, اس کے علاوہ کوئی اور منزل نہیں ہے. وہ منزل کیا ہے؟ ہمیں بتایا کہ گاڈ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, کون سے عقیدے غلط ہیں اور کون سے عقیدے صحیح ہیں. پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ کے وجود کو ماننا بھی ہے کہ نہیں ماننا. جو ایتھیزم ہے اس پر ضرب لگائی ہے قرآن نے جگہ جگہ, نظریہ بنایا کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا, یہ سب خود سے نہیں ہو سکتا, پھر جس نے پیدا کیا وہ تنہا ہے, دنیا کے پاس اس بارے میں گائیڈنس موجود نہیں ہے, اور اس کے بڑے صاف شفاف اور آسان دلائل دیے. پھر بتایا کہ وہ تنہا ہے اور اس کا اپنی مخلوق سے رابطہ ہے, وہ پیغمبروں کے ذریعے رابطہ ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو, اس نے پیغمبروں کا سلسلہ بھیجا اور ان پیغمبروں کے برحق ہونے کے دلائل قائم کر دیے. میں ایک دلیل لیتا ہوں. ایک صاحب نے اعتراض کیا, بہت سے لوگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اس زمانے میں بہت اعتراضات کریں, کیونکہ فیس بک کھلا ہوا ہے نا, جو چاہے کچھ بھی ڈال دے اور لوگوں کے ذہن میں تشویش پیدا کر دے. یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں, ان کے برحق ہونے کے دلائل جو آج قائم ہو چکے ہیں نا, وہ اس زمانے میں بھی نہیں تھے.
ایک صاحب نے اعتراض یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آیا کرتی تھی، ایک ایتھیسٹ تھا، اس نے سوال کیا یہ کہ غار حرا میں جو فرشتہ آتا تھا وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیوں آتا تھا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ وہ فرشتہ سارے انسانوں کو نظر آئے، ایک کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں ہم. ایک کو کیوں نظر آیا؟ وہ سب کو نظر آ جاتا. تو میں نے ان سے کہا اگر فرض کر لو کہ اس زمانے میں سب کو نظر آ جاتا تو آپ کو تو پھر بھی نظر نہیں آتا نا. کیا خیال ہے؟ آپ کو تو پھر بھی نظر نہیں آتا. تو آپ کا اعتراض تو پھر ہوتا کہ جب اللہ ان کو دکھا سکتا تھا تو اللہ نے وہ فرشتہ مجھے کیوں نہیں دکھایا؟ کیا خیال ہے؟ رہا یہ مسئلہ کہ ان کو نظر نہیں آیا، سب کو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کی نظر سے اوجھل کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے دوسرے اتنے سارے دلائل قائم کیے کہ ان لوگوں کو نظر نہ آ کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے پر اطمینان ہو گیا. کیونکہ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں نا کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے اپنے دعوے کے برحق ہونے کی دلیل پیش کرنا ہے، آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. اس پہ آؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے دوسرے دلائل اس دور میں اللہ نے پیش کیے کہ نہیں کیے، اور آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے کہ نہیں کیے؟ آپ کی مرضی کی دلیل. کیونکہ یہ تو پھر بہت سارے اور بھی اعتراضات تھے. مشرکین کہتے تھے کہ یہ ابھی زمین پہ نہر جاری کر کے دکھائیں، اشارہ کریں اور نہریں جاری ہو جائیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اشارہ کریں اور سونے کے محل قائم ہو جائیں ان کے لیے. پھر تو یہی ہوگا کہ جو بھی آئے گا نبی سے نبوت کی دلیل مانگے گا، ہر ایک کی دلیل دوسرے سے کیا ہوگی؟ الگ ہوگی. ہر ایک دلیل مانگے گا، وہ کہے گا یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں گے، وہ کہے گا ایک محل قائم کر دیں. یہ بےہودہ انداز ہوتا ہے کسی کے دعوے کو برحق ہونے کے لیے اس قسم کے دلائل کا مطالبہ، یہ دنیا میں کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو، میں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، آپ مکر گئے، آپ کہہ رہے ہو نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر میں ثابت کر دوں، آپ کہیں بھائی دلیل سے ثابت کرو، میں مان جاؤں گا. میں نے ایک وہ ویڈیو دکھا دی کہ جس وقت آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے لے رہے تھے، میں نے ویڈیو دکھا دی، میں نے کہا یہ دیکھو. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وسیم بھائی اور سلیم بھائی اگر گواہی دیں گے کہ میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیے تو میں مانوں گا، ادروائز میں ویڈیو کیمرے کو نہیں مانتا. عدالت مانے گی؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے، بول. یہ لفظ جو ہے نا، لوگ اب اس سے چڑ گئے ہیں. مفتی صاحب بار بار آپ ہی کہتے ہیں بول لیا کرو بھائی، بول لیا کرو. تو دیکھو واقعی چڑ گئے ہیں. تو اگر آپ بول لیا کریں تو مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی. صحیح ہے نا؟ تو کیا ہو گیا؟ مسجد کے فرنٹ گیٹ سے بائکس چوری ہو رہی ہیں. گاڑیوں والے افراد سے پہلے بھی گزارش کی گئی تھی مسجد کے گراؤنڈ کو بھرنے لیں پہلے تمام، تاکہ گاڑی چوری ہونے سے بچیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ میرے گراؤنڈ ہے، ادھر بڑا گیٹ ہے، تو گاڑیاں یہاں کے بجائے گھما کے وہاں سے پورا اندر لے آیا کریں، گاڑیاں سیو ہو جائیں گی، بالکل مسجد کے اندر آ جائیں گی گاڑیاں. ٹھیک ہے، پارکنگ کی بہت بڑی جگہ ہے. کئی بار یہ اعلان کیا گیا ہے بائکیں چوری ہوتی ہیں. چور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، شاید بیان بھی سننے آتے ہوں یا کیا کرنے آتے ہوں، تبھی تو چوری ہوتی ہیں. بیان سننے آتے ہوں، دیکھتی ہیں جب گرما گرم بیان چل رہا ہے لوگوں کی توجہ، تو جا کے وہ بائکیں چوری کر لیتے ہیں. اب دیکھو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. امید تو یہی ہے کہ اپنی بائک کو بچانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھو مسئلہ کیا ہے کہ میں نے ان سے کہا، میں نے ویڈیو دکھا دی، میں نے کہا یار یہ تو آپ کہے کہ میں ویڈیو کیمرے کو نہیں مانتا. وسیم بھائی اور سلیم نہیں، 2 آدمی گواہی دیں گے تو میں مانوں گا. میں 2 آدمی لے آیا، لیکن یہ والے 2 نہیں، وہ جو ادھر محلے میں رہتے ہیں نا، وسیم اور کلیم، یہ 2 گواہی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میرے دعوے کے برحق ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے مطلب کی کیا چاہیے؟ دلیل. تو ہر آدمی کے اپنے مطلب کی دلیل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبریل آیا کرتے تھے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے، دوسروں کو نظر نہیں آتے تھے. اس کے باوجود ابو بکر آپ پر ایمان لائے، حضرت عمر آپ پر ایمان لائے. اور یاد رکھو سب سے زیادہ انسان کو اس کی بیویاں پہچانتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجات جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے ہمیشہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے، ہمیشہ پاک دامنی کی گواہی دی ہے. کسی جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. اور بہت ساری باتیں، یہ تو میرا اصل ٹاپک نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں یا مذہب مخالف لوگ ہیں نا،
ان کے اعتراضات اتنے جاندار نہیں ہوتے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر جبریل اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دیتے تو آپ کو تو پھر آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دکھایا. ہر شخص سے فرشتہ آ کے ہم کلام ہوگا اور بولے گا کہ ان پر ایمان لے آؤ. تو اس طرح سے اگر کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو آزمائش ہی کیا ہو جائے گی, ختم. پھر تو اللہ سے ہی بھی مطالبہ, اللہ وہ جنت جہنم ہمیں دکھا دے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو ساری چیزیں غیب پر ہیں, سب چیزیں غیب پر ہیں. ہاں جو سفیر ہوتا ہے نا, جو پیغام لے کر آتا ہے, اس سفیر کا پیغام آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور سفیر نظر آ رہا ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہائیڈ ہوتی ہیں, وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تبھی تو اس کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے. اگر وہ دیکھو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا سفیر کسی کو بنا کے بھیجے, آپ کہیں مجھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نظر نہیں آ رہا, تو بھائی نظر آ رہا ہوتا تو وہ خود ہی آ جاتا نا. پھر سفیر کی کیا ضرورت تھی اس کو؟ وہ تو بھیجا اس نے اس لیے کہ بھائی پیغام بھی اسی کے پاس ہے, اب مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ یہ واقعی امریکہ کا سفیر ہے بھی یا نہیں ہے. تو اللہ تعالی پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور ان کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہ ہو. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کے بھیجا, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, مگر ایسا دین دے کے بھیجا کہ وہ دین بذات خود بتا رہا ہے آج چڑھتے سورج کی طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے. کیونکہ اتنا زبردست نظام حیات دینا یہ کسی انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا. آج دنیا بھر میں بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھ کے اسمبلیوں میں قانون پاس کر کے بھی اتنا خوبصورت نظام نہیں لا سکے جتنا بہترین نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور وہ نظام 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح قابل قبول ہے اور دنیا کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا. تو اس وقت نبی کی نبوت کے دلائل کچھ اور تھے, آج نبوت کے دلائل کچھ اور ہیں. جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے دلائل عنقریب ان کو دکھاتے رہیں گے. کیا مطلب؟ قیامت جیسے جیسے قریب آتی رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل مزید اللہ دنیا کو دکھاتے رہیں گے. بہت سے دلائل جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحابہ کرام نہیں دیکھ سکے تھے, تو ہم آج دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے 1400 سال تک کوئی لا اور کوئی قانون اس طرح محفوظ نہیں ہوا جس طرح اسلامی قانون محفوظ ہوا ہے. بہت مشکل. یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ایک لا پاس ہوا اور کسی اسمبلی نے بھی نہیں کیا, ایک انسان لے کر آیا, لیکن اس کو اتنی پذیرائی ملی ہے کہ 1400 سال بھی وہ پوری طرح سے قابل عمل ہے. 1400 سال کے بعد بھی یہ حفاظت جب تک خدائی مدد ساتھ نہ ہو یہ حفاظت ممکن نہیں ہے. وہ جو قانون لے کر آیا اس کا جو متن تھا جس کو قرآن کہا جاتا ہے اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکی. اس لا کو محفوظ کرنے کے لیے 1400 سال پرانی جو زبان تھی اس زبان کو اللہ نے 20 ملکوں کی قومی زبان بنا دیا. کیونکہ وہ زبان اگر محفوظ نہیں رہے گی تو وہ جو کتاب ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آئے گی. بتاؤ 1400 سال پرانی کوئی زبان محفوظ ہے اس طرح سے؟ بالکل اسی انداز سے عربی آج میں پوری دنیا میں بہت بڑے حصے میں بولی جا رہی ہے. اور جو سیکھنا چاہے بعینی ہی وہی زبان آج بھی سیکھ سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں تو کمیونیکیشن میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, جبکہ اس زمانے کا پوری روئے زمین پر کوئی انسان بھی زندہ ہو کے آ جائے وہ اپنا پیغام دنیا کو نہیں بتا سکتا. وہ جو کچھ کہہ رہا ہوگا 20 ملکوں کے ماہرین بیٹھ جائیں گے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آج آ جائیں اور بات کریں عربی میں, 1,00,000 کروڑوں لوگ ہیں جن کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ زبان کیوں محفوظ ہوئی ہے؟ بولو بھائی, یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے علاوہ بہت سارے دلائل, ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی حقانیت, اسلام کے عقیدے بڑے صاف ستھرے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ ایک بھی ہے, 3 بھی ہے, 2 بھی ہے, پتہ نہیں کیا ان کے, وہ آج تک کسی پادری کی سمجھ میں نہیں آیا. ہندوؤں کے عقائد دیکھ لو, بھگوانوں کی درجنوں اقسام, آرڈر پہ بھی بھگوان بن رہے ہیں. میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, نہیں ڈیفائن کر سکتے اپنے عقیدے کو.
مسلمانوں میں بھی جن لوگوں نے شرک کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، حاضر ناظر، جب آپ ان سے بحث کریں تو وہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. نعرے لگوانے کے لیے یہ کہہ تو دیا جاتا ہے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اختیارات دے دیے ہیں تو کن باتوں میں ہمیں نبی سے دعا مانگنی چاہیے اور کن باتوں میں اللہ سے؟ بھائی ہمارا تو عقیدہ اللہ نے کسی قسم کا کوئی بھی اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی اتباع کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی تھی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس فضیلت کے ہم قائل ہیں. لیکن وہ چیزیں جس کا نبی نے خود انکار کر دیا ہو، توحید کی دعوت لے کر الحمد سے لے کے والناس تک نبی بتا رہے ہوں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ قرآن میں نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ اگر میں نے شرک کیا تو اللہ میرے اعمال کو بھی برباد کر دے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے نبی آپ بھی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایسے نیٹ کلین بالکل دعوت نبی نے کہ اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنا نہیں کیا. قُلْ لَا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو قرآن اور جو احکام نازل ہو رہے ہیں مجھے بھی حکم ہے کہ میں ان احکام کو فالو کروں، میں بھی ان کے پیچھے چلوں. انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا. یہ فضیلت ہے میری. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، تو ایسے ہی مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیا. حاضر ناظر، مشکل کشا، بشریت کا انکار کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دیے ہیں. پھر وہ اور مزید بڑھا کر بابوں کو بھی دے دیے جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو جب آپ ان سے تفصیل طلب کریں گے تو یہ خود کیا ہو جائیں گے؟ خود کنفیوز ہو جائیں گے. چونکہ جس کی دعوت غلط ہوتی ہے وہ اس دعوت پہ وہ ایک بات پہ ٹک نہیں سکتا کبھی بھی. صاف ستھرا اسلام نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں ہدایت کا، اور ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے کیا ہیں؟ انسان ہیں، جیسے کہ سب انسان ہوا کرتے ہیں. ہدایت کے لحاظ سے نور ہیں، علماء بھی نور ہیں، مشائخ اولیاء کرام بھی نور ہیں، ہدایت کا نور، قرآن بھی نور ہے، کیونکہ اس سے یہ ایسی روشنی ہے جس سے گمراہی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ بھی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ کو بھی نور کیوں کہا گیا ہے؟ وہ بھی گمراہیوں میں کیا ہے؟ گمراہی کے اندھیروں میں روشنی دیتا ہے. تو ہر وہ شخص جو گمراہی کے اندھیروں میں روشنی کا کام کر رہا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ نور. اس میں علماء بھی ہیں. ہاں اس نور میں فرق ہے. سب سے زیادہ نور اللہ کا ہے جو سب سے زیادہ ہدایت دیتا ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد علماء، اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو نیک آدمی ہے جو کسی بھی طرح سے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے. دو ٹوک عقیدے ہیں، کوئی اس میں، ہاں وہ الگ بات ہے جب زیادہ پیچیدگی میں جاؤ گے جہاں شریعت نے پھر جا کے انسان پریشان ہوتا ہے تو اتنا آگے جانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. تبھی میں کہتا ہوں بھائی جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو ایمان مفصل ایمان مجمل بتاتے ہیں، ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھ، اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے بھی نہیں. نہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیوبندی کیا ہوتے ہیں، نہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ بریلوی کیا ہوتے ہیں، نہ اسے یہ پتا ہونا چاہیے اہل حدیث کیا. بھائی یہ اسلام ہے، یہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا. باقی جب مسائل کا معاملہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی رفع الدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. بھائی فروعی اختلافات ہیں، کسی ایک مسلک کو فالو کر لو. صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، جس کی جو رائے ہوتی تھی اس کو فالو کرتا تھا، دوسرے پہ طنز نہیں کرتا تھا. تم بھی یوں کرنا ہے یوں کر لو، یوں کیے بغیر کرنا ہے یوں کیے بغیر پڑھ. ایک کو فالو کر لو، دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو. تمیز سے اچھے بچوں کی طرح زندگی، لیکن تمیز سے گزارنے نہیں دے رہے لوگ. کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے ایسا کنفیوز ہوتا ہے کہ پاگل ہو جاتا ہے. ایسے لوگ آئے میرے پاس، اسلام قبول کیا واپس چلے گئے، کہہ رہے ہیں یار اتنے یوٹیوب کے کلپ دیکھ دیکھ کے وہ اس پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، وہ اس پہ کیچڑ اچھال رہا ہے. کہہ رہے بخاری سے یہ ثابت ہوتا ہے، وہ کہہ رہے نہیں یہ نہیں، بخاری سے دعویٰ کر رہا ہے کہ تم دکھاؤ. تو چھوٹے موٹے جو اختلافات جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ کے دور میں تھے، جس پہ شریعت نے اتنا اس کو اہمیت نہیں دی، تو یہ ہماری ٹینشن ہے. یہ اسلام میں عیب بولو بھائی، یہ اسلام کا عیب نہیں ہے.
یہ تو ہمارا عیب ہے کہ ہم اس کو کنفیوز، خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. ابھی ایک ہے واٹس ایپ پہ میرے پیچھے میرا خون پیا ہوا ہے، فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں تو یوں آتا ہے. میں نے کہا اس جاہل کو میں جواب دوں گا، پھر ایک اور اعتراض، پھر ایک اور اعتراض. تو جب 10-15 سوالات، حالانکہ سب باتوں کا جواب ہے میرے پاس، تو میں نے پھر جب زیادہ ہو گئی میں نے لکھا خیریت بس، اور 5-6 سوالیہ نشان بنا. کوئی پرابلم ہے، کوئی خارش کی بیماری ہے، ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ، انسان ہے، کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتاؤں، کوئی انجیکشن لگوا لو تمیز سے، خام یہ تم پوری صلاحیتیں کس کے خلاف؟ فقہ حنفی کے خلاف. کوئی اچھا کام کر لو دنیا میں. بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی آیا ہے. 1000 سال حکومت کس نے کی ہے؟ احناف نے کی ہے. انگریزوں کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ احناف کھڑے ہوئے. ترکی کی خلافت عثمانیہ 800 سال کس کی تھی؟ احناف کی تھی. اگر تم حنفیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو گورا بولے گا تو 1000 سال تو تم غلط لوگوں کے کنٹرول میں رہے ہو، تو تم اب کیا صحیح کرو گے؟ ہیں تمہارا اسلام غلط لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے، مشرک اور گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے. 1000 سال ہو گئے، تم لوگ صحیح لوگوں کی حکومت ہی نہیں آ سکی ہے بر صغیر میں. اور خلافت عثمانیہ جو یورپ سے لڑتی رہی ہے اور غیر مسلموں سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، وہ سارے ہی گمراہ تھے. پشاور میں بھی غلط اسلام آ گیا تھا اس وقت، اور لاہور میں بھی غلط والا اسلام آیا تھا. شروع سے اسلام ہی غلط آیا، تو فقہ حنفی آیا نا شروع سے، تو یہ سبھی غلط آیا تھا. تو یار اب کیا، تھوڑے قیامت تھوڑی سی دن رہ گئی ہے، اب صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو اس وقت سے اب تک صحیح اسلام ہی چلتا آ رہا ہے. جہاں غلطیاں ہوئی ہیں علماء اس غلطیوں پہ تنبیہ کرتے رہے ہیں اور اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. پھر بھی کچھ غلط رہا اور کچھ صحیح ہو گیا. لیکن پورے سیٹ اپ ہی کو غلط قرار دینا، پورے فقہ کو غلط قرار دے دینا، یہ بات پھر 4 بیوقوف تو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. امت کا بڑا طبقہ اس بات کو نہ ذہنی طور پر قبول کرے گا، اور اس سے سوائے لڑائی جھگڑوں کے اگر آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا جب تک فقہ حنفی کو فالو نہیں کرے گی جنت میں نہیں جائے گی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ تو چھوڑو، تو نہیں کرو فالو بھائی فقہ حنفی کو، کسی اور فقہ کو فالو کر لو، لیکن کوئی اچھا کام کرو دنیا میں. اور یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو فقہ حنفی پہ، بہشتی زیور پہ، یہ آپ کے اعتراضات درست نہیں ہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو اس لیے ان چیزوں میں نہیں لگاتے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ رہ جائے گا. اللہ کی قسم ان کے ایک ایک اعتراض کے ایسے جوابات ہمارے پاس ہیں، یہ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں، یہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑے جاہل ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ 2-4 باتوں کے بعد پھنس جائیں گے یہ. لیکن ہمیں بڑوں نے منع کیا کہ اپنی صلاحیتوں کو ان بیوقوف اور بیکار لوگوں پہ ضائع مت کرنا، اور ان کی ترقی دیکھ کے گھبرانا بھی نہیں. ہر دور میں کچھ بیوقوفوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، یوٹیوب پہ بھی ہو جاتا ہے اور مجموعوں میں بھی ہو جاتا ہے. یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ان کا یہی کام ہے. فلاں قاضی ابو یوسف غلط تھے، فلانے غلط تھے، حضرت معاویہ معاذ اللہ غلط تھے، فلانے یہ کر دیا، فلانا ایسا تھا، فلانا ڈمکا. پوری آہستہ 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 سب پہ اعتماد ختم. وہ بحثیں جن سے امت فارغ ہو چکی ہے، ان کی فائلیں لپیٹ دی ہیں، ان چیزوں کو اٹھا کے بس امت میں ایک تفرقہ پھیلانا. کوئی اچھی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے یہ لوگ، اور نہ ان سے امت کو کوئی اچھی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. اور باقی ہم جو جواب نہیں دیتے تو اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہمیں پتہ نہیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ بہشتی زیور پڑھایا کریں، تو کسی نے کہا بہشتی زیور تو کتاب ہی غلط ہے. تو میں نے کہا کوئی جو مسئلہ بہشتی زیور کا غلط ہو نا تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں، اور میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کو، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے پرچہ لکھ کے دے دے اور میں جواب دوں، پھر یوٹیوب پہ ایک جواب آ جائے. مجلس بیٹھے میرے سامنے آ کے بیٹھے تمیز سے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب میں اس کا جواب دوں تو وہ جو لائیو ریکارڈنگ ہے اس میں بولے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں اعتراض، کیونکہ جس میں ہمیں خارش نہیں ہے آپ کو تو باقاعدہ کیا ہے تو اس کا تو ابھی یہاں کھجلی اور تھوڑی یہاں شروع ہو جائے گی، تمہیں یہاں ہو جائے گی، پھر یہاں ہو جائے گی، تو سارا دن بیٹھ کے ہم تمہاری یہاں سے کھجلی ہی دور کرتے رہیں. باقی ہم نے کب کہا بہشتی زیور قرآن ہے بھائی؟ ہم نے کب کہا بہشتی زیور قرآن ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں بہشتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے. بہشتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، ہم یہ کہتے ہیں سنت نہیں ہے. تو وہ تو ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے، ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات کو لے لیا جائے. تو بہشتی زیور بھی فقہ کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رائے کے حساب سے درست نہیں ہے. درست نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی رائے تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے،
15 شعبان والی, ہماری رائے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اب اس کا یہ مطلب کہ کتاب ہی بند کر دو, ایسے تو پھر ساری دنیا کی ساری کتابیں سمندر میں پھینک دو. عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی یہ کتاب ہے, اچھی ہے, اس کو پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو, ختم ہو گئی بات. اور طنزیہ لہجے میں نہ پوچھو, آپ پوچھ لو حضرت یہ بات ہے, کیا واقعی اسی پہ فتویٰ بھی ہے یا نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید نے تسہیل بہشتی زیور ایک لکھی ہے, اس میں حاشیہ بھی چڑھا دیا اس کے اوپر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ بہت آسان بہشتی زیور ہے, اس میں حاشیہ چڑھا دیا ہے. تو اس میں کہیں ایسی روایت آئی ہے تو اس کی ذوف کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے, تو وہ لے لیں. اگر اس میں بھی غلطی ہے تو جامعۃ الرشید بھی کوئی زمزم کا نہایا ہوا نہیں ہے بھائی. میں خود جامعۃ الرشید میں 18 سال سے ہوں, تو جامعۃ الرشید کے بھی بعض دفعہ کوئی ایسا فتویٰ شائع ہو سکتا ہے جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو اس اعتراض کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی یہ رابطہ کیا جائے کہ بھئی یہ فتویٰ ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. ابھی یوٹیوب کے بارے میں جامعۃ الرشید کا فتویٰ آیا کہ اس کی ارننگ کیا ہے, ناجائز ہے زیادہ تر. تو میں نے فوراً رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ بھی جو سوال جس نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ اکثر اشتہارات ناجائز آتے ہیں. تو جواب ہم نے سوال کے مطابق لکھا ہے کہ اگر اکثر ناجائز ہیں تو ارننگ بھی کیا ہے, ناجائز. اب اکثر ہے یا نہیں یہ ہماری ایڈک نہیں ہے, یہ آپ تحقیق کر لو. تو مجھے اشکال ہوا, تبھی تو رابطہ کیا نا. اگر ہم اندھے مقلد ہوتے, ہم کہتے کہ بس جامعۃ الرشید نے چونکہ لکھ دیا تو بس وہ کبھی بھی غلط. یہ ہمارا یہ نظریہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں ہے میرے بھائی, تو جامعۃ الرشید کے بارے میں, بہشتی زیور کے بارے میں کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر پہ کیا ہے, لکیر ہے. قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ امام حنیفہ کا یہ قول واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہے, اللہ کی قسم اس کو 100 دفعہ دیوار پہ ماریں گے. اور اس قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پھر بھی امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے اور اس کو برحق سمجھتا ہے, ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کی حیثیت قرآن و حدیث سے بڑھا دی. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا نہیں, اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے, اس میں کوئی پکوڑے بیچنے والے کی رائے کا اعتبار, انجینئر, پروفیسر اور سائنسدانوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, مجتہد کی رائے کا اعتبار ہوگا. بہت مشکل ہے سمجھانا. ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہی میری رائے میں یہ مانوی قول. آپ کو ایک حدیث نظر آ رہی ہے, آپ علوم حدیث سے واقف ہیں, ہر چیز میں تقلید. فلاں محدث نے حدیث کو صحیح کہہ دیا, صحیح. فلاں نے کہہ دیا یہ راوی مدلس ہے, فوراً تدلیس کی بیس پر کیا لگا دیا فتویٰ آپ نے, ضعیف. نہ تدلیس کے آپ کو درجات معلوم ہے, نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حسن حدیث کب ہوتی ہے, حسن لعینی کب ہوتی ہے, حسن لغیری کب ہوتی ہے, صحیح لعینی کب ہوتی ہے, صحیح لغیری کب ہوتی ہے. تمام علوم سے بالکل ناواقف, اور اگر واقفیت ہے بھی تو اس میں بھی تقلید ہے. جس نے جو لکھ دیا اس کو کیا کر رہے ہیں آپ, بغیر دلیل کے فالو کرتے جائیں. فلاں نے صحیح قرار دیا. اللہ کے بندو, یہ حدیث کا صحیح اور ضعیف قرار دینا اگر اتنا آسان ہوتا تو ایک ایک روایت پر محدثین کے رسالے نہ ہوتے. ان رسالوں کو آپ نے پڑھا نہیں ہوتا. اس میں کیا سقم ہے. ایک حدیث تھی, مجھے ایک دفعہ تحقیق کرنی تھی, یہ جو 3 طلاق والی حدیث ہے نا, حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث, اس میں ایک سند ایسی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں دی تھیں جس کو نبی نے 1 کاؤنٹ کیا. میں نے اس حدیث کی تحقیق کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس سند, ابن تیمیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اب جاہل آدمی کیا کرے گا, وہ فوراً کہہ دے گا کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ نے کیا قرار دیا ہے, صحیح, لہذا یہ حدیث کیا ہے, بولو نا بھائی, صحیح. یہ تقلید ہے. یہ کیا ہے, اور یہی تقلید لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی, اور کہتے چونکہ حدیث صحیح ہے لہذا ہم 3 کو کتنی مانیں گے, 1. تو بھائی آپ 3 کو 3 ماننے میں چاروں ائمہ کی تو تقلید کر نہیں رہے, لیکن حدیث کو صحیح یا ضعیف ماننے میں کس کی تقلید کر رہے ہو, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. اگر آپ کہتے وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے تو بھائی مسائل کے بہت بڑے علماء تو پھر امام حنیفہ بھی تھے. یعنی کسی کے علم کی بیس پر کسی فن میں تقلید کی جا رہی ہے, تو اسی بیس پر اگر کوئی کسی دوسرے کی تقلید کر لیتا ہے تو وہ کیوں ناجائز ہو گیا. تو میں نے اس حدیث کے بارے میں گہرائی میں گھسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, وہ بہت بڑے بزرگ تھے, عالم تھے, تو کیوں قرار دیا ہے, اس کی گہرائی میں گھسا. ایک زمانے میں 10 سال پرانی بات ہے. میں جب گہرائی میں گھسا تو پتہ چلا کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا رحمہ اللہ تعالی نے کہ یہ جو سند ہے نا, اکرمہ محمد ابن اسحاق کی سند تھی, اس میں اس سند سے مروی ایک اور حدیث ہے جس سے امام احمد ابن حنبل نے جس کو صحیح قرار دیا ہے, لہذا یہ سند صحیح ہے, تو یہ جس حدیث میں یہ سند آ رہی ہوگی وہ حدیث بھی کیا ہو جائے گی, بولو نا بھائی, صحیح.
تو امام احمد بن حنبل جیسے محدث کی نظر میں یہ سند درست ہے، لہذا اس سند کی وجہ سے یہ رکانہ والی حدیث بھی کیا ہے. اب میں نے کہا امام احمد، اب میں تحقیق کر رہا ہوں نا، تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل نے کہا اس سند کو صحیح کہا، ذرا اس پہ گھستے ہیں. جب میں اس کی گہرائی میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کی سند کو صراحتاً صحیح نہیں کیا، بلکہ امام احمد ابن حنبل نے اس سند سے ایک حدیث مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے، ایک فقہی مسئلے کا استنباط کیا ہے. اور محدث جب کسی حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو صحیح، بولو بھائی سمجھ رہا ہے. تو میں پھر اس گہرائی میں گھسا، میں نے کہا امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث سے استدلال کیوں کیا؟ کیا اس کی سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ تو نہیں تھی؟ نہیں آ رہی بات. ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ سے استدلال کیا ہو، اور اس استدلال سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث کو کیا قرار دے رہے ہیں، صحیح قرار دے رہے ہیں. تو کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے. تو میں نے وہ وجوہات تلاش کی، بہت گہرائی میں گھسا. میں جب بہت زیادہ گہرائی میں گیا تو پتہ یہ چلا وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیٹی تھی نا، ان کے جو سابق شوہر تھے، جب انہوں نے ہجرت کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو سابق شوہر کافر تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی کی بیٹی مسلمان ہو گئی مگر نبی کے داماد مسلمان نہیں ہوئے. جب وہ ہجرت کر کے واپس آئے ہیں، بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھیں. جب حضرت زینب کے جو شوہر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، تو اب اس میں دو قسم کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے نکاح کی تجدید کی اور اپنی بیٹی اپنے داماد کے حوالے کی، نکاح دوبارہ پڑھایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا بلکہ اسی سابق نکاح کو کیا رکھا ہے، باقی رکھا ہے. امام احمد ابن حنبل یہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ اسی پرانے نکاح کو باقی رکھا ہے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے لیا ہے اور فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر غیر مسلم عورت کا شوہر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہو جائے تو شوہر اگر مسلمان ہو جائے گا تو پرانا نکاح برقرار رہے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو حدیث سے استدلال کیا، یہ وہی حدیث ہے جو حضرت رکانہ کی 3 طلاقوں والی حدیث جس سند ہے. حالانکہ یہاں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث سے اس لیے استدلال کیا ہے کہ دوسری جو حدیث ہے جس میں آتا ہے دوبارہ سے نکاح کیا، اس کی سند اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. اب محدث کے پاس 2 ہی حدیثیں ہیں استدلال کے لیے، مجتہد کے پاس 2 حدیثیں ہیں کہ یا تو پرانا نکاح برقرار رکھا یا دوبارہ سے نکاح کیا. تیسرا کوئی آپشن امام احمد بن حنبل کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ جو کم درجے کی ضعیف ہوگی اسی کو مجبوراً لینا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے اس سند سے جو حدیث سے استدلال کیا، یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ سند امام احمد بن حنبل کی نظر میں کیا ہے، صحیح ہے. بہت مشکل ہے بھائی، مجبور تھے وہ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو مجھے پتا چلا کہ ابن تیمیہ جیسے علامے جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان سے اس بارے میں کتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ مسٹیک ہوئی ہے، لیکن اسی مسٹیک کو یہ تمام حضرات فالو کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ہماری تحقیق ہے، ہم مقلد نہیں ہیں. حالانکہ اس حدیث کو صحیح قرار دینے میں آپ نے تقلید کی ہے، آپ نے تحقیق نہیں کی. تحقیق ہم نے کی ہے جو ہے مقلد، مگر پھر بھی آپ سے زیادہ تحقیقات کر لیتے ہیں. بہت مشکل، بہت مشکل. مولانا قاسم نانوتوی کی بحث ہو رہی تھی نا کسی سے، تو انہوں نے وہ بحث میں جیت گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی مقلد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حیران اس پر ہوں کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا. تو تحقیق تو اس کو بولتے ہیں. پھر میں نے تلاش کیا کہ ان حدیث کے راویوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے کمنٹس کیا ہیں، یعنی ان کی رائے کیا ہے. تو اس میں محمد ابن اسحاق راوی ہے حدیث رکانہ میں. امام احمد بن حنبل سے صراحتاً مروی ہے کہ محمد ابن اسحاق جب کسی روایت میں متفرد ہوگا، اللہ کی قسم اس کی حدیث حجت نہیں ہے. یہ صراحتاً مل بھی گیا، اللہ کی قسم. تو پتا چلا امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے، پھر بھی اس کی حدیث کو حجت کیوں مان رہے ہیں کہ بھائی اس سے بھی زیادہ کمزور راوی اگلی روایت میں جس پہ 3 دفعہ قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس پہ تو 1 دفعہ قسم اٹھا رہا ہوں، اس پہ 3 دفعہ. تو میرا طلاق ثلاث پر ایک رسالہ ہے، پتہ نہیں 6 سال سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، مارکیٹ میں لانے کی فرصت ہی نہیں مل رہی. وہ دعا کرو لے آؤں مارکیٹ میں، لکھ کے رکھا ہوا ہے، تیار ہے، کمپوز ہوا ہوا ہے، بس اس کو چھاپنا ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کا بھی ماضی میں مذہب نہیں رہا 3 طلاق کو ایک کہنا، یہ سب فضول، یعنی کوئی کہیں سے کوئی نہ ضعیف روایت ہے نہ صحیح روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں.
ہاں بعض ائمہ سے غلطی ہوئی ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس مسٹیک کو فالو نہ کریں, یہ پھر اندھی تقلید کہلائے گی. یا تو آپ مقلد بننا ہے تو مجتہدین کی تقلید کریں جو تابعین تبع تابعین کے دور میں, اور اگر محقق بننا ہے پھر تمیز سے محقق بنیں. یہ کسی نے البانی رحمہ اللہ نے کہہ دیا حدیث صحیح ہے تو اتنا کافی نہیں ہے, اس کی گہرائی میں گھسیں, کیوں کہا ہے, پورے پورے ان کے رسالے پڑھیں, پھر اس کے اپوزٹ میں جو رسالے لکھے گئے وہ بھی پڑھیں, یک طرفہ کافی نہیں ہوتے, وہ بھی پڑھیں آپ. پھر پڑھنے کے بعد جب 1-2 مہینے لگیں گے پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکیں گے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو اسماء الرجال کی علوم پر خود مہارت بھی ہو, ورنہ عامی آدمی دونوں رسالے پڑھ کے بوکھلانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, سوائے بوکھلاہٹ کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس کو. لیکن وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپاتا ہے, پبلک کے سامنے 2-4 باتیں لے کر آتا ہے, پبلک چونکہ اس سے بھی زیادہ فارغ ہے تو پبلک کہتی ہے ماشاءاللہ ریسرچ اس کو بولتے ہیں, ماشاءاللہ تحقیق, یہ ہے قرآن بالکل حدیث نمبر بھی پیش کر دیا, حدیث کا حوالہ بھی پیش کر دیا. یہ تحقیق نہیں ہوتی میرے بھائی, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کدھر جا رہے تھے ہم, نیوزی لینڈ سے نکل کے کدھر ہم. تو وہ کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ اتنی واضح ہے, اتنی اس میں صاف دعوت ہے, فطرت کو اپیل کرتی ہے, اللہ ایک ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء, انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب, پیغمبر بھی اس میں داخل, فرشتے بھی, انسان بھی, جنات بھی, سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے فقیر ہو. اللہ نے پیغمبروں کی حیثیت بھی بیان کی. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ ابن مریم کھانا کھایا کرتے تھے, اور ان کی ماں بھی. فرمایا انظر کیف نصرف الآیات, دیکھو ہم اپنی دلائل کو کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. جو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج ہوتا ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوتا. اللہ عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی حاجات میں عیسیٰ ابن مریم کو مت پکارو, کیونکہ وہ بھی روٹی پانی کے محتاج تھے. کس کو پکارو, اللہ کو. تو ظاہر ہے یہ چیزیں قرآن میں اتنی زبردست انداز میں بیان کی ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے نظریات کو بھی ہلا دیا, اور مسلمانوں میں جو مشرک ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے نظریات کو بھی یہ آیتیں ایک بھونچال پیدا کر دیتی ہیں اس کے اندر. تو میں نے یہ سوال قائم کیا تھا نا کہ کس وقت نبی کو پکاریں, تو اتنی بری گالیاں, اتنی بری گالیاں مجھے لوگوں نے کمنٹس میں دی ہیں. پڑھ کے افسوس ہوتا ہے یار, تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے اور تم ہر چیز کو گستاخی پہ لے جائیں گے, ہر چیز کو نبی کی کس پہ لے جائیں گے, نبی کی گستاخی, ہر بات. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ایک آدمی عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ توحید ہے اسلام میں, یہی بات آپ عیسائیوں سے کرو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, تو عیسائی کس پہ لے جائے گا, عیسیٰ ابن مریم کا گستاخ ہے یہ. تو معاذ اللہ پھر قرآن نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی ہے, جو بار بار کہہ رہے کہ وہ تو روٹی کے محتاج تھے, وہ تو کھانے کے محتاج تھے, تو قرآن کے حضرت عیسیٰ کی گستاخیاں کر رہا ہے. قرآن نے تو حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی حیثیت بھی بیان کر دی. مجھ سے کمپیئر نہ کرنا شروع کر دینا, تو میری قدرت اور میری طاقت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام کے عقائد, اسلام کی جو اعمال اسلام نے دیے ہیں, اتنی اس میں ایک صفائی ہے اور ایک یعنی فطرت کو اپیل کرنے والی چیزیں ہیں کہ کوئی دوسری چیز اسلام کے مقابلے میں پنپ سکتی نہیں ہے. اسلام اپنا لوہا خود منواتا ہے, اسلام مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں ہے. ایک دور تھا جب یہ امریکن فوجی آئے نا ادھر سعودی عرب میں, خلیجی جنگ جب شروع ہوئی تو کئی ہزار فوجی اس وقت مسلمان ہوئے تھے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ خبر ہمیں ملی باوثوق ذرائع سے کہ تقریباً 30-35 ہزار امریکن USA کے جو فوجی ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ کیا یعنی مسلمانوں کی تو کوئی ہمیں کوئی اتنی لائف اسٹائل میں اتنی اٹریکشن نظر نہیں آتی کہ اسے دیکھ کر آدمی کہے یار کاش میں بھی تم جیسا ہوتا. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یعنی ہماری حرکتیں اگر دیکھی جائیں تو کیا ان حرکتوں کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار ماشاءاللہ کاش میں بھی ہے؟ ڈرائیونگ کر کے دیکھ لو, بائک والے کو ہارن بجا کے تو دیکھو, آپ فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوگا 6 بچوں کو بٹھا کے, اسے یہ بھی خطرہ نہیں ہوتا کہ اس ٹریک پہ ذرا سا سلپ ہوا تو یہ اور پیچھے سے ٹریلر آ رہا ہوگا, وہ آ رہا ہوگا کنٹینر کو اٹھا کے نا, ان بچوں کا اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا وہ. لیکن اس میں یہ سینس, بیگم کو بھی بٹھایا ہوا ہوگا, بچوں کو بھی, اور فاسٹ ٹریک پہ جا رہا ہوگا جس میں بائک ذرا سی سلپ ہوئی تو تیز رفتار گاڑی اس کی ستیہ ناس کر دے. کئی واقعات ہوئے. تمہیں تو تمیز سے چاہیے کہ بھائی بالکل ایک سائڈ پہ چلاؤ, خرامہ چلتے چلے جاؤ.
لیکن سینس نہیں ہے. اور اگر آپ کبھی آپ صحیح طرح سے اوورٹیک کر ہی نہیں سکتے, قیامت آ جائے گی, آپ ہارن بجاتے رہو گے, وہ ہلے گا ہی نہیں, تو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا پڑتا ہے جو خلاف قانون ہے. لیکن اگر آپ اس خلاف قانون پہ نہیں چلو گے تو پھر آپ گھر نہیں پہنچو گے, گھر ہی نہیں پہنچو گے آپ. اور وہ بھی آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ جب لیفٹ سائڈ پہ جگہ ہے تو جا کیوں نہیں رہا بھائی, مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے. تو ایک اس کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرے گا کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں, ان کو پتا ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے, حکمرانوں نے لا نہیں بنایا, بہت حد تک بات درست ہے, تو حکمران بھی تو ہمارے ہی ہیں نا, ہمارے ہی ووٹ سے آگے گئے ہیں نا وہ لوگ, تو ہم ہی سب ایک جیسا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا عربوں میں اتنی اچھی, عربوں میں بہت سی اچھی کوالٹیز بھی ہیں, یاد رکھو سخاوت میں عربوں کا آج بھی دنیا میں کوئی مقابلہ. اور یاد رکھو عرب میں زیادہ تر جو امیج عربوں کا سامنے آتا ہے وہ خراب والے عربوں کا سامنے آتا ہے, اچھے عربوں کا میڈیا کے سامنے آتا ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, 2 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. میں جب تھائی لینڈ جا رہا تھا پہلی دفعہ, تو تھائی لینڈ ایک بڑا عیاشی والا ملک ہے, لوگ عیاشی کے لیے بہت سارے جاتے ہیں لیکن سارے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں جو پاکستانی جاب کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بتا دینا ہم یہاں عیاشی کے لیے نہیں آئے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تھائی لینڈ میں جاب کر رہا ہے وہ غلط ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا پلیز آپ بتا دیجیے گا کہ سارے غلط نہیں ہوتے. تو میں نے کہا چلو, آج مجھے یاد آیا 3 سال کے بعد, میں نے کہا بتا دوں میں آپ کو کہ جو بھی تھائی لینڈ میں ہے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو, لیکن بہت سے لوگ عیاشی کے, بہت کھلے عام عیاشی ہے وہاں پہ. تو کھلے عام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ کی طرح, یورپ جیسی نہیں ہے, محدود ہے, مگر ہر ایک کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہے, چلے نہ جائیں کہیں. تو میں نے جہاز میں دیکھا کہ کچھ عمان کے عرب تھے, کیونکہ ان کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے, مخصوص لباس ہوتا ہے, پتہ چل رہا تھا کہ, اور ان کی حرکتیں بھی ایسی کہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہیں, عیاش. تو میرے ذہن میں ایک عمان کے عربوں کا جو امیج قائم ہوا وہ یہ کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے, عیاش ہوتے ہیں. دیکھو یہاں, اور اس میں بوڑھے بھی تھے اور ایسی چھچوری حرکتیں کر رہے تھے, اور ایئرپورٹ پہ اتر کے بھی بڑی بڑی عجیب سی چھچوری حرکتیں, اور یعنی صاف لگ رہا تھا کہ یہاں اچھی نیت سے نہیں آئے. تو میرے ذہن میں ایک امیج قائم ہوا کہ میں نے کہا یار سعودیہ کے اور امارات کے پھر بھی کوئی تمیز کے ہوتے ہیں, یہ تو سارے کیسے ہیں, دیکھو یہ عمانی ایسے ہوتے ہیں. لیکن جب میں مسقط گیا ہوں تو عرب کنٹریز میں مجھے سب سے زیادہ نیک جو عرب نظر آئے ہیں وہ کہاں کے, عمان کے. میں نے کہا بھائی یہ میری بے وقوفی تھی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے میں نے عمان کے بارے میں امیج, اس لیے کہ یہاں جو آ رہے ہیں وہ تو عیاشی آ رہا ہے نا, اس کو وہاں کوئی کام تو ہے نہیں. عمانی کو تھائی لینڈ میں جاب کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت, پاکستانی جا رہا ہو تو آپ یہ فرض کر سکتے ہیں یا تو تبلیغ کے لیے جا رہا ہے, یا جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے, یا گھومنے کے لیے جا رہا ہے. غریب آدمی ہے تو اس نے کہا چلو تھائی لینڈ گھوم کے آ جاؤں گا, ویسے اتنا غربت بھی نہیں ہے وہاں پہ کہیں آپ تھائی لینڈ کے چکر میں, لیکن دوسرے ملکوں کی نسبت تو چلو. لیکن مسقط والا اگر جا رہا ہے تو ضروری نہیں سارے ہی خراب ہو, لیکن اس میں یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہی لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو کیا ہیں. تو ہم نے وہ چند دیکھ کے پوری قوم کے بارے میں ایک امیج بنا لیا. ابو ظہبی میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, بیان سنتے ہیں, ان کا فون آیا, کہنے لگے یہاں عیاشی کے جو ہوٹل ہے نا, وہ کہیں ہوٹل پہ جاب کرتے ہیں, ہوٹل عیاشی کے لیے نہیں بنا لیکن ہوٹلوں میں عیاشی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ عرب یہاں بہت آتے ہیں عیاشی کرنے, تو عرب تو بڑے خراب ہیں. میں نے کہا میرے بھائی آپ عیاشی کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہو, تو یہاں تو وہی آئے گا جو عربوں میں کیا ہوگا, خراب ہوگا. آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ, پھر دیکھو کہ کتنے عرب آ رہے ہیں مسجد میں, پھر کمپیئر کرو کہ یہاں کتنے آ رہے ہیں اور وہاں. تو یہاں بیٹھ کے تھوڑی کسی قوم کا پتہ چلے گا. ہمارے ایک رشتے دار ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے میں جب یو ایس اے جہاز میں جا رہا تھا تو عرب بھی تھے اس میں, تو جیسے ہی کچھ عرب آ کے بیٹھے انہوں نے شراب کی بوتلیں منگوائی, پینا شروع کی, تو انگریز نے کہا دیکھو یہ ہیں تمہارے مسلمان عیاش, ہم تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, پیئیں گے لیکن ایسا تھوڑی کہ آتے ہی بوتلیں چڑھانا شروع کر دی, جب زیادہ چاہت ہوگی تو تھوڑی بہت چائے کی طرح پی لیں گے. یہ تو بیٹھتے ہی چڑھانا شروع کر دی اور جھوم رہے ہیں اور ایروسز کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ کام گھروں میں بھی کرتے ہو, تم اتنے خراب ہو چکے ہو کہ تمہارے گھروں میں یہ گند موجود ہے. ہم اتنے اچھے ہیں کہ ابھی یہ گندگیاں ہمارے گھروں تک نہیں پہنچی, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھروں تک یہ, ہمارے گھروں میں یہ اپنے ابا کے سامنے نہیں پی سکتا. تو یہ عیاشی کے لیے جو چند مخصوص اوباش اور لوفر قسم کے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ آگے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے, یا دیکھی ہوگی بڑی مہنگی چھپ چھپا کے کہیں پائپ کے منہ میں بیٹھ کے پی ہوگی, تو اب ان کو آزادی ہوئی ہے تو دبا کے پی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیاشی سے ان کی مائیں بہنیں اور ان کے گھروں کا نظام بہرحال ہمارا پھر بھی تمیز کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کہیں کسی خاص جگہ پہ دیکھ کر فوراً پوری قوم کے بارے میں امیج, تو عربوں کے بارے میں جو لوگوں کا امیج بنتا ہے نا وہ چند جگہوں کو جا کے دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی
عربوں میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں. ایک برائی جو عربوں میں جو من حیث القوم نظر آتی ہے وہ عصبیت ہے. یہ میں مانتا ہوں عرب میں عصبیت بہت ہے, قوم پرستی. اجمی کو لفٹ نہیں کراتے وہ, سوائے مسقط میں جو ہمیں نظر آئے وہاں یہ قوم پرستی نہیں ہے. خارجیوں کے ایک توہین آمیز ہیں, وہاں کے علماء صلحاء نیک لوگ بھی ہیں, لیکن ایک جو امیج ان کا جو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے یہ بہت خراب امیج ہے. تو یہ بھی ایک ایسا امیج ہے جس سے اسلام کیا ہوتا ہے, بدنام. حالانکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے, اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو, ہاں میں نے ان سے پوچھا یہ 35,000 USA کے فوجی مسلمان ہو گئے امریکی, تو یہ کیا مسلمانوں کو دیکھ کے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں, اسلام کو دیکھ کے. تو میں نے کہا یہ پھر بھی اسلام کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, خود اپنی طرف کھینچتا ہے اسلام. اور یاد رکھو ہمارے اندر اگر کوئی خیر ہے تو ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے تعلیم جو کچھ ہے نا تھوڑی بہت وہ اسلام کی وجہ سے ہے. آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, کہہ رہے ہیں یار وہ دبئی میں ایک دن لائٹ چلی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ, تو اتنی لوٹ مار ہوئی ہے, اتنی لوٹ مار. دبئی میں بھی غیر ملکی بہت ہے نا, تو دبا کے ڈاکوؤں نے لوٹا ہے, جس کی جیب میں جو آیا رکھ کے نکل لیا. ہمارے ہاں زیادہ تر لائٹ نہیں ہوتی, کیا خیال ہے؟ پھر بھی اتنی لوٹ مار نہیں ہے. تو یہ قانون کی مضبوطی نہیں ہے, یہ مذہب کے اثرات ہیں. یورپ میں, امریکہ میں جو اتنے سخت خواتین کے حقوق کے قوانین ہیں نا, اس کی وجہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کہتے ہیں نا جس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے, تو پھر دیکھو ملک میں پہلے بڑی آزادیاں تھیں, جب پاکستان میں دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے تو قوانین دہشت گردی کے لحاظ سے بہت سخت بن گئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہ حکومت یا فوج ایسے ہی چھوڑ دیتی تو ملک کا ہی بیڑا غرق ہوتا, لیکن پہلے ایسے قوانین نہیں تھے. تو ایک حد تک حکمران برداشت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اب یار یہ تو پورا ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو غیر مسلموں میں خواتین کے حقوق پر تحریکیں چلی ہیں, ویمن ڈے منایا جائے اور آزادی کا دل منایا جائے, اور ان کو اتنے قانون سخت کہ ذرا سا کسی انٹی کو چھیڑ بھی دیا تو وہ نہیں چھڑی. میں ہانگ کانگ میں تھا تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہاں کسی خاتون کو چھیڑ دیا کسی نے, بہت سخت سزا ہے اس کی. میں نے کہا اس میں ایک قید ہے, بشرطے کہ وہ چھڑے نہیں. میں نے کہا یہ قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن کیونکہ اگر چھڑ گئی پھر تو کوئی سزا. انہوں نے کہا پھر کوئی سزا نہیں ہے پھر کوئی. میں نے کہا جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی خاتون کو چھیڑا, وہ چھڑے یا نہیں چھڑے, اسلام میں پھر بھی سزا ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور, بولو بھائی, کیونکہ وہ چھڑ گئی پھر وہ کون کیس کرے گا بھائی. ہمارے یہاں ہے کہ کسی خاتون کو اگر چھیڑا, وہ چاہے چھڑ بھی جائیں اور کیمرے نے کیپچر کر لیا تو آپ کو جیل, اس کو بھی جانا پڑے گا کہ وہ چھڑی کیوں ہے, اور آپ کو بھی کہ آپ نے چھیڑا کیوں. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹوں میں. وہ تو نیوزی لینڈ پر تو ابھی آئیں گے, تو تمہید چل رہی ہے نا پوری. وہ مسلمان ہوئے اسلام کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم اپنی بات کو چھپا کے کرو یا دنیا کے سامنے ظاہر. وہ جانتا ہے. تو فوراً ایک دل کہتا ہے یار کیسے کروڑوں اربوں لوگ ہر وقت بات کر رہے ہیں, کیسے سنتا ہے. تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ جس نے پیدا کر دیا پہلی مرتبہ وہ سن نہیں سکتا. اب یہ جواب کیسے بنتا ہے اس کو سمجھیں. یہ ایسے بنتا ہے کہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنے لوگوں کی بات ایک ٹائم پہ سننا, اس کی کوئی لاجک کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا بھائی. ایک ہی دماغ کسی کا بھی ایک ہی ٹائم پہ دو طرف تو متوجہ نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تو دو طرف ہوگا تو تین طرف نہیں ہو سکتا. اور اللہ اربوں کربوں لوگوں کی بات سن رہا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا, اس کی بھی کوئی لاجک, بولو بھائی, جس نے پیدا کیا تو یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. یہ جو ڈارون نے لمبی لمبی چھوڑی ہے کہ خود سے بن گئے, یہ صرف یہ صرف ایک تھیوری ہے, یہ ریسرچ تھوڑی ہے. کس کس چیز کو کہو گے خود بنی ہے. انسان کو آپ نے کہہ دیا کہ کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا. کیلے کے بارے میں یہ کہو گے, سیب کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ پہلے کچھ نہیں تھا, کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے درخت بنا, درخت سے پھر سیب بنا, سیب کے اندر بیج, پھر ہر بیج میں وہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے جس سے دوبارہ لاکھوں سیب بن سکتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کس کس چیز کے بارے میں کہو گے, کس کس چیز کے بارے میں فرض کرتے چلے جاؤ گے. یہ خود سے ایک چیز خود سے نہیں بن سکتی, یہاں اربوں چیزیں کائنات میں خود سے وجود میں آ گئیں. انار, انظروا الی ثمرہ, انار کی ایک شاخ زمین میں گاڑی جاتی ہے, کھاد گوبر پانی سے وہ درخت اگتا ہے, پھر اس میں بہترین انار, اور کیسے اس میں خوبصورت جڑے ہوئے دانے ہوتے ہیں, اور اس میں کیسا بہترین رس ہوتا ہے.
گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوبصورت رنگ کا اللہ نے پھل بنایا. قرآن کہہ رہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, ذرا اس انار کے پھل کی طرف اور اس کے پھل دینے کے اسٹائل کو تو دیکھو, یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ذات الاکمام, ان پہ غلاف چڑھا دیے, کیلے کے اوپر ایک چھلکا چڑھا دیا. کیلے کو اتنا شعور تھا کہ میں کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاؤں گا. ایک ایک چیز ایسی پیدا کر دی, اور ہر بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ جب آپ اس کو زمین میں ڈالو گے تو وہ زمین کو میسج دے گا کہ مجھے کیا اگانا ہے, تم نے گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیا بنے گا, وہی بنتا چلا جاتا ہے. اور بن کے جب بڑا ہوتا ہے کھجور کے درخت نکل آتے ہیں, اس میں پھر کھجوریں پیدا ہوتی ہیں, ہر کھجور میں پھر وہ گٹلی ہوتی ہے جس سے مزید ایسے لاکھوں درخت پیدا ہو سکتے. اس گٹلی کو زمین میں ڈالو, پھر وہ درخت, پھر اس سے کھجور, پھر ہزاروں گٹلیاں, اسی گٹلی سے ہزاروں گٹلیاں, پھر ان سے ہزاروں درخت. لاکھوں سال سے یہ پروسیس چلتا چلا آ رہا ہے. کھجور ترقی کر کے کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ لاکھوں سال سے کھجور ہی ہے. یہ ڈارون بندر ترقی کر کے انسان بنا, کھجور ترقی کر کے کھجور ہی کیوں ہے, وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا بھائی؟ اب تو کچھ اور بن جا. اس کا مطلب 2,000-4,000 سال پہلے بھی اگر وہ کھجور تھا تو پیدائش کے وقت سے لے کے اب تک وہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ خدا نے اس کو کھجور ہی بنایا اور اب تک وہ کھجور کا کھجور ہی ہے. تو پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا اور اب تک وہ کیا ہے؟ نہ ترقی کر کے فرشتہ بنا اور نہ تنزل کر کے دوبارہ بندر کی طرف جانے کی کوشش کی اس نے. تو یہ بکواسات ہیں, ڈارون کی فضولیات ہیں, جس کو دنیا میں صرف اسی کی عقل قبول کرے گی جو شہوت پرستی کا غلام بن چکا ہو, جس کو خدا کے وجود سے نفرت ہو, جس کو اپنے پیدا کرنے والے سے نفرت ہو. یہ نفرت اور بغض اور عداوت اس کو اس فضول چیز پر ابھارے گی, ورنہ اللہ کی قسم ذرا سی بھی سینس رکھنے والا آدمی کبھی بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, سورہ ملک کے الفاظ دیکھو. اللہ کہتے ہیں ہر کچھ جانتا ہے. یا اللہ کیسے؟ فرماتے بھلا جس نے پیدا کر دیا وہ نہیں جانے گا؟ کیونکہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں تھی. بنا دیا اس نے, آدم کو بنایا, ان کو سلا کے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے. عورت کا بنانا بھی عجیب, آدم کا بنانا بھی عجیب, اور دونوں کے ملاپ سے پوری دنیا میں انسانوں کو بھر دیا. کیا عجیب سسٹم ہے, کیا عجیب نظام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی جیسے کوئی لاجک نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. لہذا تم چونکہ ان مادی کانوں سے سنتے ہو, اس کان کی صلاحیت محدود ہے, اس مادی دماغ سے سوچتے ہو, اس دماغ میں سگنل کو کیچ کرنے کی صلاحیت محدود ہے. اللہ جو سوچتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے, وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا, سننے کے لیے کانوں کا, سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج نہیں ہے. اس لیے تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے کیسے ہر ایک کی سنتا ہے وہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, ایک ہندو, کہنے لگا کہ ہم بولتے ہیں زبان سے, ہمیں بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان. تو آپ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ناک زبان نہیں ہے, جسم نہیں ہے اس کا, تو اللہ بولتا ہے جو کلام کیا قرآن کی شکل میں وہ کس عضو سے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہم تو زبان سے بولتے ہیں, زبان کس آلے کو استعمال کرتی ہے بولنے کے لیے؟ اس نے کہا زبان تو خود بولتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات بولتی ہے, اللہ کی ذات بولتی ہے. تو اللہ کی ذات سنتی ہے, اللہ کی ذات دیکھتی ہے, اللہ کی ذات بولتی ہے, وہ سبب کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس کے لیے کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے لاجک تلاش کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوف. ہم بنے ہوئے ہیں, اس نے ہمیں کسی سبب کے تحت بنایا ہے. مٹی اور گارے میں کوئی اس نے ایسے کوئی کرشمے دکھائے ہیں جس سے چیزیں وجود میں آئیں, اور پھر عورت کو پیدا کیا, پھر ملاپ سے بچے پیدا کر دیے, پھر مرد اور عورت پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں, پھیلتے چلے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ فیملی پلاننگ والے پریشان ہیں. یہ ہو گیا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پریشان ہونے دو, پھیلنے کی فکر مت کرو. کیونکہ جیسے تمہارے پھیلنے کی ایک بڑا قدرت کا ایک بڑا نظام ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے, ایسے ہی اتنے پھیلے ہوئے کی جو خوراکیں ہیں نا, ان کا بھی ایک نظام ہے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. سب کو خربوزے بھی کھلاؤں گا, انار بھی کھلاؤں گا, پیدا ہونے کا غم مت کرو. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہیں گے, اتنے ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ پاگل ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہے؟ پاگل. تو میرے خلاف جو میرے بھائی آج کل بہت کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں, نہیں ہر دن نئی پوسٹ آ رہی ہے, لوگ مجھے بھیج رہے ہیں, یا شادیوں پہ پوسٹ آ رہی ہے اور یہ فلانے پہ پوسٹ آ رہی ہے. تو میں وہ پوسٹوں کے جو ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں یار کچھ لگتا ہے کہ کسی کی دم پہ میں نے پاؤں رکھا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ جب تک کسی کی دم پہ پاؤں نہ ہو تو ایسی پوسٹیں اس کے خلاف نہیں آتی. اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے دین کا کام لینا شروع کر دیا. ہاں اگر اہل حق علماء کی ہمارے خلاف ہو جائیں پھر یہ خطرناک.
اس کو میں فخر نہیں سمجھتا, کیونکہ بعض لوگ اس کو بھی کہ سارے مولوی میرے خلاف ہیں, بعض لوگ اس کو بھی فخر سمجھتے ہیں. یہ قابل فخر نہیں ہے, آپ کے بے وقوف اور پاگل ہونے کی علامت ہے کہ جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں وہی آپ کے خلاف ہیں, تو آپ پاگل ہو, پھر اس پہ فخر کرنا پاگل ہونے کی علامت. تو ایک مولانا صاحب ہیں, ان کا فون آیا کہ مفتی صاحب آپ کے خلاف دیکھو, بڑے اچھے سمجھدار آدمی, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, ان کا فون آیا کہ دیکھو آپ کے خلاف ہے. میں نے کہا آپ تو میرے خلاف نہیں ہو نا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بس آپ جیسے لوگ جب تک میرے خلاف نہیں ہیں تو مجھے یقین رہے گا کہ میں حق پر ہوں. جہاں بڑے علماء خلاف ہو گئے پھر یہ بات خطرناک ہے, پھر یہ بات کیا ہے, خطرناک. بڑے علماء, سنجیدہ علماء اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو پھر یہ میرے غلط ہونے کی دلیل ہوگی. پھر میں ان کی خدمت میں جاؤں گا, حضرت کوئی میری غلطی ہے تو بتائیں, میں اس سے رجوع کروں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ رجوع سے یاد آیا, ایک حدیث میں نے بیان کی تھی. ہاں تو میں پہلے یہ حدیث میں بتاؤں گا, پہلے یہ نیوزی لینڈ کا مکمل کر دوں کہ دیکھو یہ جو سب کو پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا, بندوق پہ میسج لکھے ہوئے تھے اور تاریخی واقعات لکھے ہوئے تھے, تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام اپنا لوہا دنیا میں منوا رہا ہے, کیونکہ دنیا کے پاس گوگل میپ ہی نہیں ہے, جو وہ والا میپ جو اس کو منزل دکھائے. یہ میپ صرف قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو ظاہر ہے جب ایک چیز حق سامنے آتا ہے تو جس کے جذبات پہ زد پڑتی ہے وہ تو پھر جیلسی کا شکار ہوگا, وہ پھر مختلف چیزیں وہ کرے گا, وہ اپنی ٹھڑک جو ہے نا مختلف طریقوں سے نکالے گا جو نکال رہے ہیں اب. اور یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے غیر مسلم ایک جیسے. ہم غیر مسلموں کو یہ تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے, لیکن ہر غیر مسلم اسلام دشمن بھی ہو ایسا نہیں ہوتا. تو اس قسم کے واقعات میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک عیسائی نے یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب سارے عیسائی ایسے ہیں, ایسا نہیں ہے. کسی ایک ہندو نے یہ کام کیا تو سارے ہندو ایسے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دہشت گردی میں ملوث ہو تو مسلمانوں کو یا اسلام کو دہشت گرد کہنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن دنیا اس کا خیال کوئی مسلمان کر لے, ان ملکوں میں مسلمانوں کے لیے ویزا مشکل ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ سب کو ایک نظر سے نہیں دے. مسلمانوں کے لیے آپ کے ہاں اصول کچھ اور ہیں اور غیر مسلموں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. اس واقعے پر احتجاج کیا ہے بہت سے غیر مسلم ممالک نے بھی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تگڑا احتجاج ہونا چاہیے اتنا احتجاج نہیں. یہی واقعہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا جو کہ غلط ہوتا, لیکن اگر ہوتا تو پوری دنیا آپ دیکھتے کیا کر رہی ہوتی, اس وقت پوری دنیا ہل جاتی. لیکن اس وقت دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے سستا خون کس کا ہے, مسلمانوں کا. تو غم نہ کرو, دنیا میں تمہارا خون سستا ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ تمہارا خون سب سے زیادہ مہنگا ہوگا, کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ اپنے ماننے والوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ فرماتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھ دیا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ ایک دن ہے حساب کا, اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں مہلت دیتا ہے ظالم کو. تو یاد رکھو کہ جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے, کسی پہ بھی کر رہا ہو, تو اللہ نے ظالم کو کبھی تو دنیا میں انتقام لیتے ہیں, لیکن دنیا میں اگر انتقام نہ لے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک دن آخرت کا رکھا ہوا ہے, اللہ سب سے حساب لے گا. یہ ظالم لوگ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ کے نہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے بچ. تو یہ واقعہ صرف اور صرف اسلام سے ایک جیلسی ہے ان لوگوں کو جن کو اسلام سے دشمنی ہے. اور اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو ویڈیو کیمرے کی زینت بن گئی. کشمیر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے, اور دنیا برما میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, شام میں دیکھو اب تک ہو رہا ہے, لیکن افسوس ہے کہ دنیا اس پہ آواز نہیں اٹھاتی. ہر جگہ مسلمان کے ساتھ ظلم ہے. ہاں کہیں ایک مسلمان اٹھ کے کہیں بم دھماکہ کر دے اور اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے تو آپ دیکھو پوری دنیا حرکت میں آتی ہے. مسلمان دہشت گرد, ان کے ویزوں میں مشکلات, حالانکہ تمام مسلمان اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. تو اس سے اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد مذہب کا لیبل لگاتے ہیں, حقیقت میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, نہ وہ ان مذہب کی نمائندگی کر رہے ہوتے. اگر یہ واقعہ عیسائی نے کیا ہے اس کا یہ جیسے مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں بھائی یہ ہمارا عیسائیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم مانتے ہیں کہ عیسائیت کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن اگر کسی دہشت گردی کی کاروائی میں مسلمان ملوث ہو تو اسلام کا بھی اس سے کوئی تعلق, لیکن دنیا اس کو قبول نہیں کرتی. اوپر سے کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن پھر پابندیاں کیوں لگا رہے ہو بھائی, مسلمانوں کے گرد گھیراؤ تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے, میں کیا ساری جتنے بھی مفکرین ہیں, تجزیہ نگار ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے,
مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا پن ہے. تو نیوزی لینڈ میں بھی اسلام, آسٹریلیا میں بھی, ہر جگہ اسلام, اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ جس کا یہ نتائج نکل رہے ہیں. تو میں نے یہ ایک بات کہی تھی, میں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمینہ آدمی اپنی عورت پہ غالب ہوتا ہے, یغلبن الکریم, اور جو عزت دار آدمی ہے وہ بیوی سے کیا رہتا ہے, دبا ہوا رہتا ہے. تو میں نے کہا تھا, یہ کہیں کہہ دیا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے, اور حدیث اس کی تشریح کی تھی. تو میں نے یوٹیوب پہ کمنٹس دیکھے, لوگوں نے بڑے طنز کیے ہوئے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور مفتی نے اس کو کیا کر دیا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی آدمی سے ممبر پہ غلطی ہوتی ہے تو یہ طنز والا لب و لہجہ یہ کب ہم چھوڑیں گے. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ پہ یا کسی طریقے سے مجھ تک پیغام پہنچا دو, میں سر نو تحقیق کر لوں گا, کیا خیال ہے, اور میں بتا دوں گا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے نا. تو میں نے اس حدیث کی تحقیق کی, واقعی وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے. جو اب تک کی رپورٹ ہے, اب تک کی, ممکن ہے کوئی اور عالم کوئی نئی تحقیق سامنے لے آئے, تو اب تک جو میں نے تحقیق کی اس کی وہ واقعی مجھ سے اس حدیث کو صحیح کہنے میں بولو بھائی غلطی ہوئی ہے. اب مجھے یاد نہیں میں نے صحیح کس بیس پہ کہا, کب تحقیق کی ہوگی, یا کسی عالم سے سنا ہوگا, ان کے عالم کی سننے پر اعتماد کر کے آگے کہہ دیا ہوگا. اب مجھے اتنی ڈیٹیل نہ تو یاد ہے نہ اس میں جانے کی ضرورت ہے, لیکن جو میں نے جو ریسرچ کی, تحقیق کی, تو پتا چلا کہ یہ حدیث واقعی بہت زیادہ کمزور ہے, بیان کے قابل نہیں ہے. تو میں نے اس کو صحیح کہا تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسٹیک کسی عالم سے حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں ہوا کرے, کسی مولانا صاحب میں, تو تنزیہ لب و لہجہ اختیار کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ تمیز سے ہمیں بتا دیں. اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا یہ ضرب دیا کہ ہم ممبر میں بتا دیں گے بھائی غلطی ہو گئی, ختم. کون سا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت رہا. یہ مسئلہ کہ لوگ کہیں گے یہ تو مولوی صاحب رجوع کرتے رہتے ہیں, تو آپ نے بیٹھنا ہے, بیان سنو, نہیں سننا تو جاؤ یہاں سے. مجھے کون سا آپ لوگ کو پیسے دے رہے ہو بیان کے, کیا خیال ہے. ہم اس وقت بھی بیان کرتے تھے جب 4 آدمی ہمارے بیان میں بیٹھتے تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے. ایک دفعہ میں درس قرآن کے لیے, کب کی بات ہوگی, یہ 94 کی بات کر رہا ہوں میں. 94 کتنے سال ہو گئے, 20-24 نہیں 25-26 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں درس قرآن دیا کرتا تھا. ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد میں درس قرآن کے لیے بیٹھا, ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا, اور میں اکیلا درس قرآن لے کے بیٹھا ہوں. وہ دور بھی تھا کہ جب جمعرات کو میں اپنی مسجد میں بیان کیا کرتا تھا, ریاض الصالحین اس میں صحیح حدیثیں ہیں, ان پر بیان کیا کرتا تھا. بعض دفعہ 2 آدمی اور بعض دفعہ 1 آدمی. نہیں آ رہی میرا خیال. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کو قرآن گرامر کے ساتھ سکھاؤں اور لفظی ترجمہ یاد کراؤں. یہ بات ہے 97 یا 96 کی, جہاں میں پہلے رہائش تھی. میں نے وہاں ارادہ کیا یار لوگوں کو قرآن سے مناسبت نہیں ہے, تو ان کو نا قرآن عربی تھوڑی سکھائیں, تاکہ یہ میں نے مہم چلائی. تو اس میں کتنے میرے شاگرد تھے, 2. بات آ رہی ہے سمجھ لو. ان کو میں مسجد میں بٹھا کے پورا قرآن ترجمے سے یاد کراتا تھا, تھوڑی بہت گرامر پڑھاتا تھا. تو اس لیے اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق, کیونکہ ہم نے وہ دور دیکھے ہوئے ہیں جب 2 آدمی بیٹھتے تھے, جب 1 آدمی بیٹھتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو طنز والے لب و لہجے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ جب سیلفی گیری کا دور شروع ہوا اور ہم لوگوں کو بھگا رہے ہیں کہ بھائی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے, سیلفی نہ بناؤ, اللہ کا واسطہ تشریف لے جاؤ, عزت کے ساتھ زندگی گزارنے دو. جو بھی آ رہا ہے مفتی صاحب تھوڑا یہاں دیکھیں, ایک سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. دیکھ لیا بھائی, تھوڑا سا مسکرائیں بھی, اچھا مسکرا بھی لیا. اب یہاں روشنی صحیح نہیں آ رہی تھی, ایک دوسری والی اب یہاں سے لیں. ایک آدمی گیا, پھر دوسرا آ رہا ہے, پھر تیسرا آ رہا ہے, پھر چوتھا آ رہا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ بھی دیکھا تھا. تو اللہ کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق, بڑی دعوے نہیں کرنے چاہیے, تو ہم نے دونوں سیٹ اپ دیکھے ہیں. تو اگر آپ تشریف لے جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ ہر دفعہ شادی کرتے رہتے ہیں اور ہر دفعہ یہ اسی پر بات کرتے رہتے ہیں, تو آپ کے تشریف لے جانے سے ہماری صحت پہ فرق بولو بھائی نہیں پڑے گا. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے, یہ منظر بھی دیکھا ہے. وہ بھی ہماری نیت ہوتی تھی اللہ کے لیے, اور اب بھی ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا. خود میرا جو چینل بنا ہے وہ میں نے نہیں بنایا, مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرا یوٹیوب چینل کب بنا, اور اللہ کی قسم اب تک مجھے اپنے آفیشیل چینل کا صحیح نام معلوم نہیں. ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب آپ کے جو ذاتی یوٹیوب چینل ہے جس کے آپ اونر ہیں, جس پہ آپ کو گوگل نے اتنی بڑی شیٹ بھی بھیجی ہے کہ سبسکرائبر اتنے ہو گئے, اس کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہو تو میں کہتا ہوں پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ سب ان لوگوں نے کام کیا. جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بچے بھی مارکیٹ میں کہاں سے مل گئے مجھے نہیں پتا. خود ہی آتے رہے, خود ہی جاتے رہے. سارا وہ ایک عثمان ہے, اس کی محنت ہے. وہ ایک احمد طالب ہوتے ہیں USA میں, اور بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی مجھے عثمان نے کہا
کہ یار اللہ کا واسطہ اتنے لوگ بیانات کو پھیلا رہے ہیں, کو کبھی کسی کو چائے تو پلا دیں, کو اپریشیٹ تو کر لیں. تو پھر میں مہینے میں, بلکہ مہینے میں بھی نہیں, 4-6 مہینے میں ایک دفعہ انہی کے مشورے پر انہی کو کہہ کے کہ آپ ہی بلا کے سموسے بھی خود ہی کھلا دو, چائے بھی خود ہی پلا دو, میں بیٹھ کے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دوں گا, بہت اچھے بھائی, بہت اچھے, ماشاءاللہ بہت ثواب مل رہا ہے آپ لوگوں کو. اس سے زیادہ اور ہر دفعہ پھر پوچھنا پڑتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا واٹس ایپ گروپ ہے جو میں اتنے لوگوں کو پھیلا دیا, اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہر دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. 5 سال سے میں آپ کے بیانات کو پھیلا رہا ہوں اور 1 روپیہ نہیں کماتا. اس دفعہ پھر میں نے کہا یہ بدتمیزی ہو گئی یار, بیچارہ اتنا کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا اپنا نمبر, پھر میں نے اس اتوار کو جو جوڑ تھا اس میں ان لوگ, پچھلے اتوار کو اس میں ان لوگوں کے نمبر محفوظ کیے, اور جو کام کر رہے ہیں وہ, تاکہ پتہ تو ہو کہ یعنی تھوڑا سا انسان کو حوصلہ افزائی بھی تو کرنی چاہیے نا, کہ یار آپ فری پھوکٹ میں ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہو. جو اگر پیسے کما کے کر رہا ہے تو مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, کر تو اچھا ہی کام رہا ہے نا. پیسے کمانے کے غلط طریقے بھی ہوتے ہیں, تو اچھے طریقے سے کما لے بھائی. تو جو پیسے کما کے کر رہے ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. یار یوٹیوب پہ پیسے بھی کما رہے ہو تو کوئی بات نہیں, وہ گانے کے ذریعے بھی تو کما سکتے تھے نا. رہا یہ مسئلہ کہ یوٹیوب پہ جو ایڈز آتے ہیں وہ بےہودہ ہوتے ہیں, یا وہ پھر الگ ٹاپک ہے, اس پر کبھی میں بات کروں گا کہ کتنی ارننگ یوٹیوب کی جائز ہے اور کتنی ناجائز ہے, مونیٹائز کرانے کا شرعی حکم کیا, یہ سب ڈیٹیل میں کسی اور وقت اس میں تفصیل سے بات کروں گا. تو اس لیے جو طنز کرنے والے لوگ ہیں نا کہ شہرت کا بھوکا اور فلانا بھوکا اور یہ بھوکا اور وہاں چلا گیا, ہانگ کانگ جیسے لگ رہا ہے پہلی دفعہ گئے ہیں. ہانگ کانگ میں وہ لائیو کوریج کر رہا تھا نا, کہہ رہے جیسے دنیا میں اس سے پہلے کوئی ہانگ کانگ گیا ہی نہیں. تو جب آپ کا اپنا ظرف چھوٹا ہوگا نا تو آپ کو سارے چھوٹے دماغ کے لگیں گے. مجھے پتا ہے دنیا ہانگ کانگ کی اتنی بڑی, ہم تو خدا کی قسم جو مزہ میں کراچی میں آتا ہے کہیں بھی نہیں آتا. میں ہانگ کانگ گیا, وہ مجھے روک رہے تھے, میں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں, مجھے ہم نے دکھا لیا پتھر اتنے صاف, آپ لوگ کتنے اچھے, بس اب ہم جا رہے کہاں, وہ کھڈے ہمیں W11 کے, کیا خیال ہے بھائی ہماری زندگی یہاں گزری, ہمیں مزہ کہاں آئے گا. کراچی لوگ امریکہ سے فون کرتے ہیں حضرت بڑا زبردست ملک ہے, میں کہتا ہوں W11 ہے, نلی نہاری ملتی ہے یہاں پہ, مغز نہاری ہے, بریانی ہے, بریانی کراچی کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اپنا مزہ یار, پولیس والوں کو دیکھ کے مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, ایسا عجیب سے ایمان تازہ ہوتا ہے کوئی پولیس والا نظر آئے کہ یار نکلنا کہاں سے ہے. ہم اس کے عادی ہو گئے. اب نہ وہ پولیس روک رہی ہے, بات کر رہی ہے, پولیس تمیز سے بات کر رہی ہے, مزہ ہی نہیں آتا. ہانگ کانگ میں جاؤ یار, ہر آدمی تمیز سے بات کر رہا ہے, کوئی پھڈا ہی نہیں دیکھا. کراچی ایئرپورٹ پہ میں 2 دفعہ اترا ہوں, پہلے بینکاک سے اور ہانگ کانگ سے نا, پچھلے 2 سال پہلے بینکاک سے اترا تو بینکاک میں بھی کوئی نہیں لڑتا ہوا دیکھا. جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا کراچی میں پھڈا ہو رہا تھا. میں نے کہا یار وہی لک آ رہا ہے اپنا. پھر ابھی آ رہا تھا ہانگ کانگ سے تو کراچی ایئرپورٹ پہ پھڈا بھی اتنا خطرناک, اللہ بچائے, کوئی انٹی لڑ رہی تھی کہ اس فلاں نے مجھے چھیڑا ہے ایئرپورٹ. میں نے کہا یار کیسے خطرناک قسم کے یہاں پہ, اور وہ انٹی ایسا چیخ رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو بولوں کہ بظاہر کوئی چھڑنے والی چیز نظر نہیں آ رہی, اپنی ایج دیکھو, جس نے چھیڑا اس کی ماں کے برابر ہو آپ. حقیقت ہے, جس پہ الزام لگایا نا چھیڑنے کا, تو یہ انٹی اس کی ماں کے برابر تھی. میں نے کہا چھیڑنے کے لیے وہ آ بھی رہا ہے ہانگ کانگ سے, وہاں ایک سے ایک چھڑنے کی چیز موجود ہے. وہ بیچاری انٹی کو غلط فہمی ہوئی, مجھے پتا ہے وہ جان کر نہیں کر رہی تھی, لیکن غلط فہمی ہو, بھائی معاف کر دو یار, غلط فہمی ہو گئی, یا کوئی بیچارہ کہیں وہ سامان لیتے ہوئے ٹکرا گیا ہوگا, تو اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. آپ نے ایک دم اس بیچارے پہ وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا, تو یہ تو آپ اپنی بے عزتی کر رہی ہیں. اس بیچارے کا اتنا سا منہ نا, اس کی جب کوئی عورت الزام لگا دے اس کی کیا عزت رہ جائے گی. تو لیکن بہرحال پھڈے گا, ہم کبھی اس کو پکڑنے, کبھی انٹی کو سمجھا رہے ہیں, نہیں دیکھیں وہ بیچاری انٹی کو بھی غلط فہمی ہوئی ہوگی, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا. بعض دفعہ غلط غیرت بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ کہ بھئی وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم عزت دار لوگ ہیں, تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ہم ہیں پھڈے باز, اتنا تو ہے, ہم ہیں پھڈے باز لوگ, تو ہمیں تمیز سیکھنے کی بہرحال. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مزہ بہرحال ہمیں کہاں آتا ہے. سب اچھے ہیں, مسقط بھی بہت اچھا, سعودیہ بھی بہت اچھا, ترکی بھی بہت ہی اچھا, بینکاک بھی بہت اچھا, تھائی لینڈ, وہ ہانگ کانگ بھی بہت اچھا, اور پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوں, جو بھی جہاں گئے ہوں بہت اچھے. مزہ بہرحال ہمیں اسی گندے میں ہی آتا ہے بھائی. کیا خیال ہے, مزہ کہاں آتا ہے, اسی گندے میں ہی آتا ہے ہمیں. اس لیے نہیں کہ ہم گندے ہیں, کہ یہاں آپ کے ہاں گندوں کو تو گندوں گندی جگہ پہ مزہ, اس لیے کہ بھائی ہم یہیں پیدا ہوئے, اسی مٹی میں بڑے ہوئے, یہیں کے ہوٹلوں میں کھانا کھایا, یہیں شرارتیں کی, یہیں علم بھی حاصل کیا. کیا خیال ہے, شرارتیں غلط والی نہیں, جو شرارتیں گھنٹی بجا کے بھاگنا اس حد تک, بس بچپن میں جو سبھی کرتے ہیں, آپ لوگ نہ کیا کریں جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے. تو وہی اسکول بھی ہمیں یہی والے, تو سب اسی میں, پھر مزہ اسی میں آتا ہے. ابے تبے کا جو یہاں مزہ ہے
وہ باہر نہیں ہے. لیکن جو باہر سیٹل ہو گئے ان کو وہاں مزہ آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں مزہ آ رہا ہے, ہمیں مزہ کہاں آئے گا؟ ہمیں کراچی میں ہی آئے گا, پاکستان میں بھی آئے گا, اور خاص طور پہ کہاں آئے گا؟ کراچی میں. لیکن ہر آدمی کو اپنے جگہ پہ مزہ آتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے وہاں پہ. پشاور والے کو پشاور میں مزہ آئے گا, لاہور والے کو کہے لاہور کیا ہے, لاہور والے کو آپ کراچی کے فضائل سمجھا کے تھک جاؤ, وہ نہیں مانے گا, وہ دنیا چھوڑ دے گا مگر لاہور نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا نہیں لاہور لاہور ہے. وہ ایک لاہور والا مکہ گیا نا, وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے بیت اللہ کے سامنے, کہہ رہے اللہ کنا سونا مدینہ تے کنا سونا مکہ, پر لاہور لاہور ہے. اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لاہور کو چھوڑ دیا میں نے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ جس مٹی میں پلتا ہے, جس ماحول میں, اس سے اس کو لاشعوری طور پر محبت. گھروں سے محبت ہو جاتی ہے نا. میری والدہ جہاں رہتی تھیں, اب وہ گھر پرانا ہو گیا تھا, والد صاحب نے بنایا تھا کسی زمانے میں, پرانا ہو گیا, دیواریں گلنا. ہم کہتے تھے والدہ کو چھوڑ دو اس جگہ کو, نکل آؤ یہاں سے, یہ گھر گر جائے گا, ٹھیک ہے نا. نہیں, والدہ نے کہا نہیں بھائی, میں نے اپنے میاں کے ساتھ زندگی یہاں گزاری, اپنے بچوں کے ساتھ زندگی یہاں گزاری, بوڑھے تھوڑی چھوڑتے ہیں بھائی, وہ سہولتیں ہوں گی تمہارے لیے, ہمیں تو یہاں پڑوسیوں سے 30-40 سال ہو گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے. وہ نہیں چھوڑا انہوں نے, والدہ کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں, ٹھیک ہے نا, وہیں اسی قبرستان میں دفن ہوئی ہیں. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ, تو ہمیں نہیں شوق ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو اپنا جتنا جیسا ظرف ہوتا ہے اسی حساب سے لوگ تبصرہ کرتے ہیں. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان سن کے لوگوں کو دوسری شادی کی رغبت ہوئی ہے. اب بھائی خود سوال کرنے والا, اب خود لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں. اچھا اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا اور اس جمعے کو بھی بیان نہیں ہوگا, میرا سفر ہے اور لاہور کا سفر ہے, لاہور ہے جس کے فضائل بیان کر رہا ہوں, تو اس جمعے کو بھی بیان نہیں ہوگا, اور اب جو اتوار آئے گا اس میں بھی بیان نہیں ہوگا, اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے اس میں بیان ہوگا, اور پھر اتوار کو بھی ہوگا انشاءاللہ. تو روی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان سن کر لوگوں کو دوسری شادی کی رغبت ہوئی. الحمدللہ اس وقت تقریباً 45 سے 50 مرد ایسے موجود ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن لڑکی والے مانتے نہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے انہوں نے یہ دفتر کھولا نا, کام شروع کیا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں یتیم بھی, غریب سے غریب بھی, بیوہ بھی, طلاق یافتہ بھی, 50 سال کی بھی, 55 سال کی بھی, لیکن ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, کنوارا. ایسے نخرے ہیں. پہلے مرد راضی نہیں ہو رہے تھے, اب ہو رہے ہیں. تو اچھے سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے مرد ہیں, جو کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم گھر دیں گے, الگ گھر دیں گے, اور سارا خرچہ اٹھائیں گے, برابری کریں گے, دیندار بھی ہیں. لیکن خواتین کے والدین کیا کہہ رہے ہیں, اور کمال کی بات ہے کہ لڑکیاں بھی راضی ہیں. انہوں نے بتایا مجھے, لڑکیاں کہہ رہی ہیں بھلے دوسری کی بیوی بن جائے, ہمیں اچھا میاں چاہیے, لیکن لڑکیوں کے والدین ڈھیٹ پنے پہ اترے ہوئے. تو ایسا نہ کریں, ایسا کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے. اللہ نے مرد کو اجازت اسی لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ایک اچھا میاں, بولو بھائی, مل جائے. تو کنوارے کی تلاش, کنوارا مل جائے بہت اچھا ہے, میں تو ترغیب دیتا ہوں بھائی, کوئی بھی نکاح میں نہ ہو تو اس سے کرو, لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. پورا نہیں مل رہا, 1/4 مل جائے, 1/3 مل جائے, کیا خیال. ایک خاتون کہنے کہ مجھے میاں پورا ہی چاہیے. میں نے کہا دیکھو, آپ کسی کی دوسری وائف بھی ہوگی تو وہ ملے گا پورا ہی آپ کو, کیونکہ جس دن آپ کے پاس آئے گا پورا آئے گا. ایسا نہیں کہ آدھا اس وائف کے پاس ہے, آدھا والا دھڑ یہاں آ گیا. کیا خیال ہے. تو یہ فرض ہی نہ کرو کہ یہ 1/4 میرا ہے, یہ پورا آپ کا بھی ہے اور پورا اس والی کا بھی, پورا ہی پورا ہے. کیا خیال ہے. تو یہ فرض کر لو بھائی, یہ پورا میاں میرا بھی ہے اور پورا میاں, دیکھو وزیر اعظم یا صدر پورا ہمارا ہے نا, میرا پورا ہے, آپ کا بھی پورا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ تقسیم آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے. تو مرد بھی گھر کا سربراہ کی, حاکم کی حیثیت ہوتی ہے سربراہ کی, تو وہ سربراہ مکمل آپ کا بھی ہے, مکمل آپ, اسے بیوی سے پوری محبت آپ سے بھی ہوگی, اور پوری محبت ڈیوائیڈ نہیں ہوتی محبت, یاد رکھو. یہ لوگوں کو غلط نظریہ ہے عورتوں کا کہ مرد کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی. نا 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 نا, محبت ایسی چیز نہیں ہے جو تقسیم ہو کے کم ہو جائے یا ڈیوائیڈ ہو سکے. اس کی مثال ہے جیسے آگ, چولہے میں آگ جل رہی ہے, آپ دوسرا چولہا بھی اسی آگ سے جلاتے ہو, تو پورا کا پورا وہی چولہا اتنی ہی ہیٹ دینا شروع کر دیتا ہے جتنی یہ والا دے رہا تھا. انسان یہ جو ہے نا, محبت ایک سے ہوتی ہے ستاروں سے, وہ کیا ہے, ابے وہ لاکھوں سے ہوتی ہے ستاروں سے, وہ کیا شعر ہے, روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں, صرف شاعری کی حد تک صحیح ہے. محبت ہزاروں سے بھی ہو سکتی ہے اور بھرپور ہوتی ہے, ماں سے بھی بھرپور, باپ سے بھی بھرپور, اولاد سے بھی بھرپور, بیوی سے بھی بھرپور, چاروں سے بھی بھرپور, یہ ہو سکتی ہے. تو یہ جو خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں آدھی محبت ملے گی, یہ نہیں, ایسا نہیں, پوری محبت ملے گی. کیونکہ اللہ نے جب مرد کو اجازت دی ہے تو اس کو ظرف بھی اللہ نے بڑھا دیا. آدمی ہے نا, وہ پجامہ تھوڑی ہے. ہم تو ایسے ہی آدمی کی بیوی بننے کا آپ کو کہہ رہے ہیں جو آدمی ہو. ہاں کوئی نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا, آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں رکھ سکتا 2 یا 3, نہ کرو آپ,
لیکن رفیع بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں, لیکن عورتیں کہتی ہیں نہیں اکلوتا چاہیے. تو بھائی اکلوتا مل جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں مل رہا تو اپنی زندگی کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ بھائی اسی سے کر لو. اور جہاں ناکام تجربے ہوئے ہیں بہت سے کامیاب تجربے, بہت سی عورتیں دوسری بیوی بن کے گئی ہیں, بہت اچھی ان کی ان لوگوں سے اچھی زندگی ہے جو کسی کنوارے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. بہت ایسے واقعات ہیں. اور جہاں دوسری شادی کے ناکامی کے ہیں تو وہ ایک شادی کے بھی تو ناکامی کے ہیں نا. تو ناکامی تو ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے, اور کامیابی جیسے یہاں ہو سکتی ہے تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ تاکہ یہ نمٹے, کیا ہو یہ معاملہ نمٹے. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں جس کا لوگوں میں ظرف نہیں ہے, میں کہتا ہوں خوب اچھی طرح سوچ بچار کے نکاح کر لو, پورا اس بندے کو ٹیسٹ کرو صحیح ہے نہیں ہے, بندہ عورت کے بارے میں پوری تحقیق کرے, شادی کر لو. اور اگر بعد میں پتا چلے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں بن رہی, محبت سے علیحدگی اختیار کر. اس کو بھی معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. سر نہ پھوڑو ایک دوسرے کا, بلا وجہ علیحدگی کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر بھائی شادی کے بعد ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری راز نکاح کے بعد فاش ہوتے ہیں, پہلے نہیں پتا چل سکتا. تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جرگہ بٹھاؤ, خود سے جلدی بازی میں فیصلہ نہ کرو, علماء کے سامنے کیس لے کے جاؤ, جرگہ بٹھاؤ, بولے بھائی یہ مسئلہ ہے, غلطی ہو گئی تھی, یہ ہمیں پتا چلا یہاں تو مناسب نہیں ہے. تو اب سر پھوڑنے کے بجائے ایک دوسرے کا تمیز سے کیا کر لو, کوئی بات نہیں یار, کوئی ہوتا ہے الگ علیحدگی اختیار کر, کہ بھائی یہ والا تجربہ ناکام ہوا, کہیں اور کر لیں گے. رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اور کرا دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا معاشرہ اس کو سمجھتا ہے. نہیں ملتے مزاج بھائی, تجربے ہو جاتے ہیں. میرے پاس تو صبح شام فیملی والے لوگ, آپ بھی مغرب کے بعد کچھ لوگ آئے, میں ٹائم دیتا ہوں, لوگ آتے ہیں, پتہ چلتا ہے یار, کہتا ہوں یار تمیز سے الگ کرو یار, زیادہ اس کو لمبا لے کے نہ جاؤ. عورت نہیں رہنا چاہ رہی, اس کو میاں سے نفرت ہے, گھر والے گھسیٹ گھسیٹ کے بھیجتے ہیں, جا وہ ڈپریشن کی مریض بنتی ہے. مرد نہیں بعض دفعہ رکھنا چاہ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے یار نہیں برداشت ہو رہی بھائی مجھ سے. تو ہم تو کوشش کریں گے جوڑ کی, لیکن ایک حد تک جوڑ ہے. اس کے بعد اسلام خود کہتا ہے وہیں یتفرقا, قرآن کی آیت دیکھو, وہیں اب لوگ کلپ یہ نہ بنا دے طلاق کے فضائل پر, یہ کلپ والے بڑا بیڑا گرک, میں طلاق کے فضائل نہیں بیان کر رہا, حتی الامکان جوڑ ہی ہے. اور میں زیادہ تر لوگوں کو جوڑ ہی کی ترغیب دیتا ہوں کہ یار برداشت کرو, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی, لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ یار تمیز سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے, تمیز سے, لڑ بھڑ کے نہیں, بڑی تمیز سے الگ ہو جاؤ. بچے ہیں تو مل بانٹ کے فیصلہ کر لو, بھائی ہم دونوں پیار محبت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, نہ ہم تم پہ الزام لگائیں گے نہ تم ہم پہ الزام لگانا, تمیز سے ہم علیحدگی اختیار کریں. بچے ہم دونوں کے ہیں, لہذا بچوں کا فیوچر ہم دونوں نے طلاق کے بعد بھی بیٹھ کے حل کر, یہ تم سے بھی ملیں گے ہم سے بھی ملیں گے, خرچہ تو تمہارا باپ بھی اٹھائے گا. خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بچوں سے کہہ دو خرچہ تمہارا باپ کے ذمہ خرچہ ہے, وہ نہ اٹھائے پھر مارو پکڑ کے, پیٹ کے سالے کو کوٹ دو, پھر مارو, پھر فساد کرو. پہلے محبت سے, نہیں مان رہا تو تمیز, پھر کوٹ دو اس کو, پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کوٹا جائے. تو الگ محبت سے بھائی. تو بھائی جو بچوں کی شادی بھی ابھی ہم دونوں, ٹھیک ہے میں کسی کی بیوی ہوں گی, لیکن بچوں کے معاملے میں آپ سے رابطہ, اور آپ سے رابطے میں اگر میاں میرا کہہ رہے ہیں کہ پرانے والے سے کیوں رابطہ ہو رہا ہے, تو ہم کسی کو درمیان میں وکیل بنا لیتے ہیں, میں اس سے رابطہ کروں گی جو آپ سے رابطے میں رہے گا. بچے دونوں کے ہیں, بچوں کو ہم تباہ, اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ایک دوسرے کا ٹکر مار رہے ہوتے ہیں, لیکن طلاق اس لیے کہ بچے کہاں جائیں گے, تو خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ایک صاحب کہنے لگے میرا داماد اتنا ظلم کر رہا ہے, میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے, میں نے طلاق نہیں لیتا, بچے کہاں جائیں گے. میں نے کہا جیسے آپ کو اپنی بچی کے بچے کی فکر ہے, تو خود اپنی بچی کی بھی, تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے نا. کیا ہو گیا, ان بچوں کے بگڑنے کا تو یقین نہیں ہے, لیکن یہ کیس تو بگڑ گیا نا. تو پہلے یہ والے بچوں کی بھی فکر کرو, اور اگلے بچوں کے لیے ایسی پالیسی بناؤ کہ وہ طلاق کے بعد خراب نہ ہو. وہ یہ کہ دونوں مل بیٹھ کے کسی تیسرے کو حکم بنائیں, کسی سمجھدار کو, بھائی بچوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرو. ملیں گے بھی دونوں سے, کوئی ایک دوسرے کے خلاف بچوں کو ورغلائے گا نہیں, بچوں کے سامنے نیگیٹو بات نہیں ہوگی. بچوں سے یہی کہا جائے گا بھائی نہیں بن رہی تھی, ہم اللہ نے ہمیں رائٹ دیا ہے, لیکن وہ آپ کے ابا ہیں, آپ ان کا بیٹا احترام کرو. اور ابا کہے بیٹا وہ آپ کی بہرحال کیا ہیں, اماں ہیں. اور ایسی بھی فیملیز ہیں, کمال کی بات ہی, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ بھائی میاں بیوی الگ ہو گئے, بچوں کی شادی میں دونوں شریک ہیں. واڑے واہ, میں نے کہا زبردست. میاں بیوی الگ ہو گئے کیونکہ خاتون جاب کرتی تھی, شوہر کو پسند نہیں تھی, خاتون نے کہا میں جاب نہیں چھوڑ سکتی, میاں نے کہا ہم اپنی پرمپرا نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ جب پھڈا زیادہ ہوا ہے تو وہ کوئی شکر ہے کوئی عقل مند تھا, انہوں نے کہا یار ایک دوسرے کو چھوڑ دو بھائی تم, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کو کیا کرو. تو انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن دونوں پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں, مگر بچوں کا نہ ہم چھوڑیں گے نہ تم چھوڑنا.
بچوں کو دونوں مل کے پالیں گے. تو مجھے ایسے پتا چلا کہ ایک بچے کی شادی میں نکاح پڑھانے گیا تو میں نے کہا ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ پہنچ رہے ہیں ابھی. تو میں نے کہا ابا آپ کی اماں کے ساتھ گاڑی میں نہیں آئے؟ اماں آپ کے ساتھ پہنچ رہی ہیں اور ابا؟ تو انہوں نے کہا وہ اصل میں ہمارے ابا اماں میں بہت بچپن میں علیحدگی ہو گئی تھی تو وہ شادیوں میں سب شریک ہوتے ہیں, اماں یہاں سے پہنچتی ہیں وہ وہاں سے پہنچ جاتے ہیں. میں کہا یار اگر معاشرے میں ایسی تمیز پیدا ہو جائے کیا خیال ہے؟ تو اتنا زیادہ نہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ کہتے ہیں جوڑ پیدا کرو, جرگہ بٹھاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں, اختلاف ہو رہا ہے جرگہ بٹھا کے حل کرو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر بھی حل نہیں ہو رہا تو اللہ کیا کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا, اس کوشش کے بعد بھی اگر یہ جدا ہو جائیں گے, یغنی اللہ کلا من سعتہ, ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو, اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے, اس کو بھی کوئی اچھا انتظام کرا دے گا, اس کا بھی اچھا انتظام کرا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جب اللہ خود کہہ رہے ٹینشن مت لو تو ہم کہہ رہے ہائے 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 رلا, ہائے بچے کا بیڑا غرق کر دیا, ہائے ہائے اب کیا ہوگا, معصوم بچے, ہائے اس کو, ہائے 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 کتنے پیار سے اس نے اپنی بیٹی تمہیں دی تھی اور تم نے کیا کر دی, ہائے تم نے چھوڑ دی. اور اس عورت کو بھی ہائے اتنا اچھا میاں ملا ہوا تھا چھوڑ دیا. بھائی اس کو پتا ہے کہ اس کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا, وہ اندر کی باتیں تو عورت ہی جانتی ہے اور بیوی کی باتیں مرد جانتا ہے. بہت اچھے بھی دونوں ہوتے, مزاج نہیں مل رہے ہوتے, دونوں کی ترجیحات ہی الگ ہوتی ہیں. ایسے حدیث میں واقعات ہیں کہ میاں بیوی دونوں بہت اچھے تھے پھر بھی نبی نے علیحدگی کروائی, بھائی نہیں رہ سکتے تو الگ ہو یہاں سے. دونوں حالانکہ بہت اچھے تھے مگر مزاج نہیں ملتے تھے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایلفی کی طرح مت چپک جایا کرو. اب آپ الٹے کام نہ شروع کر دیں جا کے. حتی الامکان جوڑ, حتی الامکان, طلاق اچھی چیز نہیں ہے. حتی الامکان جرگہ بھی بٹھایا جائے گا, قرآن کہہ رہا ہے نصیحت بھی کرو محبت سے, بستر الگ کر کے روٹھ بھی جاؤ. پھر عورت کو بھی اللہ ترغیب دے رہے ہیں, پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ درمیان کا راستہ اختیار کر لو, طلاق تک نہ جاؤ, سلو کر لو. کوئی ایسا درمیان کا راستہ, کچھ اپنے حقوق سے عورت دستبردار ہو جائے, کچھ مت دستبردار ہو, تاکہ کسی طرح سے ان میں جوڑو. اللہ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں, محبت سے تمیز, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں الگ ہے گھڑ گھڑ طلاقیں نکالی زبان سے, دفع ہو یہاں سے, آج سے تو میری شکل نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. نکال دیا اس کو گھر سے باہر, اس کا جہیز چھین لیا, وہ عورت جائے گی فوراً عدالت میں, پھر وہ الزامات لگائے گی میاں پر, فیس بک پہ ڈال دے گی اس کی باتیں, یہ تو اس کے تو اتنے سے تعلقات, اس کے تو یوں ہیں, اس کا تو فلانا ہے, اس کا تو ڈمکانا ہے. وہ پھر اپنی صفائیاں, پھر وہ اور الزامات, پھر لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں, یا تو ہمارے ابا غلط ہیں یا ہماری اماں. اس کا بچوں پہ بڑا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. کہتے ہیں دونوں بھی, کوئی بھی غلط ہو ہے تو غلط نا, پھر بچے بھی صحیح نہیں ہو. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, جو کہ اسلام کا طریقہ بولو نا بھائی نہیں. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک یہودی, ایک ہمارے دوست رشیا میں تھے, ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو کہہ رہے میں جب قریب سے گزرا تو میری داڑھی دیکھ کر اس عورت نے مجھے کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو, حالانکہ وہ یہودی عورت تھی. کیا نا, میں پلٹا, میں نے کہا داڑھی سے تو یہودی تو اکثر نفرت ہی کرتے ہیں مسلمانوں سے, اور یہ کہہ رہی ہے شکر کرو تم کیا ہو مسلمان. کہہ رہے میں نے تحقیق کی, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تھی ایک ایسے مرد سے جو مجھے پسند نہیں تھا, میں نے پوری زندگی اس کے ساتھ عذاب میں گزار دی, بڈھی ہو گئی, مگر ہمارے مذہب میں علیحدگی کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے ہی نہیں. تو تم لوگ اچھے ہو, محبت سے زندگی گزارتے ہو, نہیں ہوتی تو تمہارے ہاں علیحدگی کا آپشن بھی کیا خیال ہے بھائی ہے, ٹھیک ہے, شکر ہے. تو کہہ رہے تھے یار اس وقت مجھے پتا چلا اسلام کیسا اچھا مذہب ہے. ایک ہندو نے مجھے کہا کہ دیکھو طلاق اسلام میں, ہمارے ہندو مذہب میں نہیں ہے. وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں طلاق کا لفظ بھی کہاں سے ہے, تو ہندو کی ڈکشنری میں تو یہ ہے ہی نہیں. تو یہ صرف کہنے کی حد تک دعوے اچھے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ انسان کی زندگی کو بولو نا بھائی تباہ کر دیتے ہیں. تو تمیز سے رہو. نہیں ہو غلط فیصلہ تھا, بعد میں پتا چلا یار فیصلہ غلط تھا, کوئی بات نہیں. رفیع بھائی آپ نے شادی کرائی تھی, آپ کی بھی نیت اچھی تھی, ہماری بھی اچھی تھی, لیکن ہم تو پچھتا رہے ہیں بھائی, یہ تو مسئلے خراب ہو گئے. تو رفیع بھائی کیا کرو, جیسے جوڑ پیدا کروایا ہے تو محبت سے ہماری علیحدگی کروا دو, کہیں اور ٹرائی کریں گے, صحیح ہے نا. تو کچھ نہیں ہوتا, کہیں اور ٹرائی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ہوگا. مفتی صاحب گورنمنٹ 23 مارچ کو فیملی اداکارہ کو ستارہ امتیاز دے رہی ہے, اللہ حکومت کو ہدایت دے, اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اداکاراؤں کو کیا مل رہا ہے, ستارہ امتیاز. غلط کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کوئی عمران خان کی صفائی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ جو کام وہ کرے گا ہم اس کو صحیح کرا کے پیش کریں گے. میں نے اگر عمران خان کی کچھ تعریف کی, اچھے کاموں میں کی ہے, غلط کاموں میں, تو یہ کام 100% غلط ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات کو. اور عافیہ صدیقہ کی رہائی کی بات کی ہے, وزیر اعظم نے کی ہے بات, اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ والا کام کیا ہو رہا ہے, بہت مدرسے پہ چھاپا پڑا ہے اور مدرسے کو حکومت کی تحویل